حضور نے فرمایا نا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، ایک حضور نے خطبہ دیتا حجت الوداع دے موقع تے عرفہ وچ، وہ بھی مینوں یاد ہے۔ ایک حضور نے خطبہ دیتا کعبے دا دروازہ پکڑ کے طواف کعبہ تو بعد 60 نشانیاں حضور نے قیامت دیا بیان فرمائیاں، وہ ساریاں مینوں یاد ہیں۔ انہاں وچ حضور نے فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ وَعُرَفَاءُ كَذَبَةٌ وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ وَعُلَمَاءُ دَہَنَةٌ وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ۔ حضور نے فرمایا اس زمانے وچ حکمران بدکار ہو جان گے، وزیر بددیانت ہو جان گے، صوفی جھوٹے ہو جان گے، قاری بدکار ہو جان گے، قاری مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے، حالات نہیں ٹھیک، ہتکڑی نہیں لگ سکتی، مسیت چھٹ جانی۔ اس واسطے اسی لبیک دا ساتھ نہیں دیں دے کہ وہ پرچہ ہو جاندہ بندے۔ حضور نے فرمایا مولوی مداحنت دا شکار ہو جان گے، وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ، تاجر بددیانت ہو جان گے۔ یہ غلط ہے، میرے آقا فرما گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے۔ اچھا لوگ حضرت صاحب کی چاہتے ہیں نسل کیوں جے مولوی بنیے، پتہ ہے اسی لبیک آڑے حضور اے آخری جڑی نشانی ہے نا حضور نے بیان فرمائی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، تو آنو یہ گل اٹا کڑیا صحیح سمجھ آنی، وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَنْ يَرُوغُ بِدِينِهِ رَوْغَانَ السَّالَبِ۔ حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند انہوں سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کرنے۔ واقعی اس میں تفضیل ہے، انہاں وچوں سب تو عقل مند وہ سمجھا جائے گا جڑا این چلاک ہوے دین دے بارے، من یروغ بدینی، دین نہ چلاکیاں کرے اپنے دین نہ، روغان السالف جس طرح لومڑی چلاکیاں کرنے، وہ عقل مند سمجھے گا۔ تسی جی حضرت صاحب کو وڈے مولوی آئے ہو بھائی، تسی جی وڈے ہو جی، وہ فلانے نہیں جی، انہاں دے خلاف تو کدی نہیں پرچہ ہویا، تو آنو کی ہویا، تسا بھی انجے چلو نا بادشاہ۔ لوگ سانو بھی یہ سبق پڑھانے ہیں کہ جناب تو فلانے دے خلاف تک پرچہ کدی نہیں ہویا، فلانے دے خلاف تک کدی نہیں ہویا، تسی کوئی لبیک آڑے زیادہ مسلمان ہو۔ میں آکاسی تک کدی یہ دعویٰ ہی نہیں کیتا زیادہ مسلمان ہاں، لیکن ایک گل ضرور ہے جنہ یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے، اے گل ضرور اساں کیتی، جنہ یار خرید جا کیتا اور مل نہ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی بلے۔ دینی مدارس میرا علماء کو 10 میں توڑے پیران دی خاک ہاں علماء دی، لیکن ایک گل ضرور ہے، میں امامت بھی کیتی تو میں دسے سی امامت انج ہوندی، میں دسے سی جی ہاں، میں مسیتی بیٹھا رہندا سی، میں کہندا سی بھئی جڑا رب باہر روٹی دیندا وہ مسیتی نہیں دیندا۔ جی ہاں، میں جتنی دیر میں صحیح رہا امامت کیتی، میں صبح دی نماز پڑھ کے مسیتی بیٹھا رہندا سی جدوں تک میں اشراق پڑھ کے باہر نہیں۔ حضور دی یہی سنت مبارک ہے۔ تسی مولوی جدوں نمازاں پڑھا کے سویر دیاں باہر نس جاندے ہو، یہ تو حضور دی سنت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پڑھیا نہیں کہ رسول اللہ مسجد بیٹھے رہندے سن، صحابہ پھر ایک دوسرے نو جاہلیت دیاں گلاں اینج سی ایک دوسرے کدی کدی حضور بھی مسکرا پیندے سن۔ تے تانوں پتہ نہیں رسول اللہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کہندیاں رأیت رسول اللہ وهو قائد فی المسجد القرفصاء، قیلہ بن مخرمہ کہندیاں میں حضور نو مسجد وچ ویکھیا بیٹھے ہوئے ہیں قرفصاء دی حالت وچ، اے ہاتھ اتھے پاؤ اے اتھے پاؤ، تے بندہ بیٹھے بیٹھے تو زانو اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنے تک چلی جائے۔ حضرت قیلہ و مخرمہ فرماتی ہیں اور آیت تو فرمایا میں جدو رسول اللہ نو ویکھیا مسجد اتنی عاجزی نال حضور بیٹھے ہوئے کہ آپ دی پیشانی گھٹنے نال لگی ہوئی، اے دست مبارک ادھر تے اے ادھر، تے فرماندیاں میں جناب لرز گئی کہ دوویں جہاناں دے مالک ہوون تے رب دے گھر اتنی عاجزی نال بیٹھے ہوئے۔ ہاں جی تسی علماء جڑے ہو تساں ہی بدلنا ہے سارا کچھ، تانوں حضور نے وارث قرار دیتا ہے۔ ہاں جی حکمراناں نو وارث قرار نہیں دیتا حضور نے، فرمایا تسی رسول اللہ دے دین دے وارث ہو تے ہر گل نو سمجھا کرو کہ جناب اے کیڑا بات تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ مسجداں نو اینج پابند کرو، بچے خود بیٹھ کے پڑھاؤ۔ جدوں تک میں ٹھیک رہا میں بچے خود پڑھاندا سی محلے دے، اوہی تہاڈی پاور ہیں، اوہی تہاڈے استاد کل کہن گے، انہاں دے ماں باپ تہاڈے خلاف بھی ہو جان گے، کہنا نہیں جی ابا جی میں استاد ہوں، میں نہ کو قرآن پڑھیا۔ تسی بیٹھ کے بچے لوگوں نے پڑھاؤ، مفت تعلیم دیو، جنہیں کیوں جی قرآن تو بے نیاز کر دیندا۔ ہاں قرآن جی یار اے بی سی ٹکر دیندا تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹکر نہیں دیندا۔ حد ہو گئی، دینی مدارس آباد کرو، آخری حملہ ہے امریکہ دا، اور وہ کہندے کہ تسی ساڈا نصاب وچ داخل کرو۔ جی میں ہوندا نا تے میں انہاں نوں کہنا سی پہلے تسی ایک بندہ لے آؤ، جڑے لکھاں فارغ کر دیو نا انہاں لکھاں وچ ایک بندہ لے آؤ تے اسی بھی اپنے دینی مدرسے دا ایک مولوی لے آنے جڑا فارغ کیتا، مقابلہ کر لیندے ہاں او دے وچ کی ہے تے اے دے وچ کی ہے۔
لیکن ساڈے وہ ترجمانی کرنے والے بھی اتنے جا کے پتہ نہیں کی کرتے رہتے ہیں انہوں کو بھائی تساں کی بھائی دینی مدارس داخل کرنا ہے تو مولوی بھی پھر کمپیوٹر تے لگ گئے جناب نے کہ ہاں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے باہر مدرسے کے باہر بورڈ لا دیتے ایک کمپیوٹر اتنے نہیں سکھایا جاتا اتنے محمد عربی دا دین پڑھایا جاتا ہے حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن آپ دا ایک حضرت مولانا محبوب عالم صاحب کہتے ہیں بھائی سائیں صاحب نے ایک دن بیان کیتا بھائی جڑا فقیراں دی خدمت کرے اللہ انہوں بہت دیندا کہتے ہیں میں 1 روپیہ سائیں صاحب نو دتا نظر پیش کی تھی شام تک 30 روپے آ گئے کہنے لگے پھر ایک دن پھر میں چکیا نہ روپیہ تو پھر سائیں صاحب کو چلا گیا بھائی آج پھر 30 آون کہنے لگے میں نو سائیں توکل شاہ بالوی ویکھ کے فرمان لگے مولانا رب نو آزمانا نہیں چاہیے جڑے وہ 30 بکسے چ رکھے نے پہلے خرچ تو کرو نہ بادشاہ اے مت کوئی آزمائے نہ تقریر کر کے نہ ملن یہ پھر اس دی اپنی قسمت ہے ہاں جی ویکھ کے تو گل وچ ہور ہوندی نے ہاں میں گل پکی اے مطلب ماں جی کوئی مولوی صاحب تقریر کرن تے کہ مینوں تو نہیں لبے ہاں جی عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن عمر چاہی دی تا یار بغلے چاند ایویں تھوڑی عمر چاہی دی سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن اور سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دہن حضرت سرمد کہندے لالچی بندے نو تے عشق ملدا ہی کوئی نہیں تو فرماندے جڑا پروانے دا سوز و گدا دے مکھی کدی بھی نہیں آندا پروانہ لائٹ دے کے جان تے دے دیندا کدی دے تے پیشاب نہیں کیتا سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دے عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرن حافظ شیرازی کہندا دیہات حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا چون چون کے نال اٹھا میرے نبی نال پیار کر اور پھر جناب ہتکڑی بھی لگی ہوئے تو یہ نہ کہے وہ میں تو معذور ہاں میں چھڑ دیو اندر پھر لکھ دے ہوئے کہ اندر میں ایسی تقریر نہیں کروں گا ہاں جی میں تو جدو لاہور ایئرپورٹ تے اتریا نا تو لاہور دے وڈے افیسر دا میں نے فون آیا کراچی تو میں آ رہے سی وہ کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا میں کہا میں جانا ہی کلمہ چوک دی طرف ہے ہاں جی میں کہا میں تو جانا ہی ادھر ہے تو کہنا تو میں تیرے دفتر آ جانا کہنے لگا نہیں ہم راستے سے آپ کو اٹھا لیں گے میں کہا جتوں مرضی اٹھا گل وچ ہو رہے جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں جی دس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہتکڑیوں کا مزہ ہو اس کو آزادی کا کیا مزہ ہاں جی کیوں جی میں تے اندر بھی ہتکڑیاں میں نے پیچھے تے باندھ دیتا سن ہتکڑیاں جان بوجھ کے اے ویل چیئر دے پیچھے میں نے بدیا انہوں نے جان بوجھ کے کہ بھائی یہ کہے گا ہائے میں کہا ہائے ہائے تو یار نہیں ہے لیکن اتنے بڑی اوکھی ہے تسی اگے بنو میں نے انہیں پھر ایتھے میرے ہاتھ ایتھے باندھ دیتے پھر میں اپنے ہتھوں کھول کے کیا میں کہا آج مزہ آیا نے میں کتنی باری لوگاں چمیا تو آنو تے حضور دے نا دے کتنے حلوے کھا دے نے کتنا پیسہ کمایا نے میں اپنے ہاتھوں کیا آج مزہ آیا تے ہاتھ بولے تے کوئی نہیں بولن کے تو قیامت نو لیکن زبان حال نال کہہ رہے سن اج ہی تو مزہ آیا لطف سجن دم بدم این لوگ ہاتھ چوم دیں لطف سجن شاہ جی دم بدم ہاں جناب پیسے وکھرے روٹیاں وکھریاں حلوے وکھرے پھول وکھرے گڈیاں وکھریاں لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گا ہتکڑی تو کدی کدی لگتی روز تھوڑی لگتی لطف سجن کارے سجن انج بھی سجن انج بھی سجن ہاں جی وہ تو دم بدم میں نا ایک روزانہ تھوڑی لگتی لطف آیا میں این جی میرے ہاتھ بدے ہوئے سن سپرنٹینڈنٹ کہنا مولوی کیا کرتے ہو میں کہ مسیدی جھاڑو دینا اور بھی کرتا وہ این بھی اقدسی ایک ہی کہندا ہے کس جرم میں آئے ہو میں کہا حضور کی محبت میں آیا انہیں قلم روک دیتا انہیں بلایا پولیس والے نے ہتکڑیاں کھول دے دی انہیں کہا چابی نہیں انہیں کہا لے آؤ چابی ہتکڑیاں کھولو میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا حلالیاں دیاں سنتا نہیں ہوندیاں حلالی اپنی عادتوں تو پہچانے جاندے آئے فرماندے ہوندے سن فرمایا جتھی بھی کوئی چنگی گل ویکھی سنگے چنگے موضوع دا دودھ پیتا ہے یہ مینوں کہندے ہوندے سن تے نال اے اگلی گل بھی کہندے سن فرمایا پترا جنے پانی پی کے ستا رات اودی بھی گزر گئی جڑے دودھ پی کے ستا رات اودی بھی گزر گئی مینوں سمجھاندے سن بھائی دودھ دی خاطر حرام نہ پیا کماویں رات دوہاں دی گزر جاندی ہاں جی
ماما کہندی او میں لاہور جی آئے نا والدہ میرے اس طرح آخری عمر بالکل این اڑ گئے سن کمر دوری ہو گئی سی تے اتنی ساری سوٹی انہاں دے ہاتھ سی جڑی پنڈوں ہی بیری دی کوئی پرانی سوٹی ہاتھ وچ نپ کے تے لاہور آئے این جی اڑ کے اسی کہیا تانوں اتنے چک کے جانا خبردار میرے نال کوئی ہاتھ لائے آپ ایک ہاتھ جڑا سیڑھی تے رکھیا دوسرا ہاتھ لاٹھی نال توڑو اتنے دوسری منزل تے چڑھ گیا ہے تے پھر میں نویں کھونڈی منگائی نویں کھونڈی جدو آئی تے چک کے سٹی پر کہنے لگے کھونڈیاں اپنی سوال کے رکھ ہاں جی میں جس سوٹی نال آئی ہوں میں اسے نال پنڈ واپس جانا ہاں ایک گل ضرور ہے جڑی تیری ڈیوٹی لائی وہ خطا نہ کریں تیریاں کھونڈیاں میں نہیں چاہیے میں نواں سوٹ سوا کے تو بھی سٹ کے چلیاں گئی کسی غریب نو دے دینا میں ایسے سوٹ واپس جانا گل وچ ہو رنج میں تا ہاں ہاں جی ہاں جی سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں ہاں تے ماما جی تربیت کرن ساڈی ماما کہندی جی وریاں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول صدقے یا رسول ہن تے اسی کیویں بے وفائی کر سکنے ہاں جی اسی نہیں بے وفائی کر سکتے تے میں مکھڑ شریف مرید سن مکھڑ شریف تے میں پوچھا ہاں جی گیلانیاں دے تے میں انہوں کو پوچھا میں آکھا آج دے پیر بڑے بڑے وظیفے دستے ہیں تو آنو تواڈے پیراں کی وظیفہ دسے سی تے بابا پیر لال بادشاہ انہاں دے پیراں دا نام سی تے وہ کہن لگے بھئی میں نو تے پیراں اتنا ہی گل کیتی سی بچو زندگی کو یہ جا کام نہ کرنا کہ میں حضور دی کچہری تواڈی وجہ تو شرمندگی ہونا کہندے بس ایکو گل میں پیراں کیتی سی تے میں جدو ایکسیڈنٹ ہویا نا تے میں کہا تسی میرے واسطے دعا نہیں منگدے کہندے منگدیاں میں آکھیا تے پھر میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا ماں دی دعا تے رد نہیں ہوندی اج دی کوئی پڑھی لکھی ماں ہوندی نا جی انہیں کہنا سی کی کریے تھک گئیاں سندا ہی کوئی نہیں فلان انہاں میرا ایمان بھی بچایا تے اپنا بھی دسیا میں کتنے مضبوط ایمان والی ہوں کہنے لگی میں منگدیاں میں آکھیا پھر میں ٹھیک نہیں ہویا تے مینوں فرمان لگیاں جس لین اسی لگیاں نا وہ تو بڑے بڑے دکھ ہے جے موجود ہیں اگے پہلے انہاں دا کام ہوئے گا پھر ساڈا بھی نال ہوگا گل ہے بھی میں ہاں جی کتنے کتنے دکھ ہونے جی جنہاں دے کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں ہونا جنہاں کپڑے دھونے والا کوئی نہیں ہونا جنہوں نے دوائی وقت دینے والا کوئی نہیں ہونا جنہاں دی موت دیاں لوگ دعاواں منگ رہے ہیں یا اللہ انہوں چک لے اسی تے تنگ آ گئے دی خدمت کر کے میری والدہ نے ایویں گل نہیں کیتی انہوں نے کہا پترا ساڈے نال بڑے بڑے دکھ ہے کہ لینے لگے ہوئے میں ایک عالم نو گل سنائی تے وہ کہنے لگے اے کسی کتاب دی گل نہیں امام غزالی کہندے ہوندے سن یا اللہ پنڈاں دیاں مائیاں دا جڑا ایمان ہے نا اس تے مینوں موت دیویں اے مطلب نہیں ہے میں ویسے گل کیتی بھائی ماما ساڑیاں جڑیاں تواڈیاں ماما نے بھی یہی لوری دیتی تائیاں تے ادھی راتی بیٹھے ہو چلے 4 بج گئے تے تسی ایویں بیٹھے ہو گل وچ ہو رہے ہاں او کوئی ستے ہو چھڈ گئے تو باہروں بھی لنگ گئے چھڈ ایویں لگے رہندے تانوں او ماما دی جڑیاں تاثیراں او نہیں بھلدیاں ہاں بالکل ساڑیاں ماما لوری سانو دتی اسی کیویں بے وفائی کر سکی اپنی لو جی حدیث پاک قاری صاحب پیچھے کوئی توجہ کی تھی میں 10 منٹ اور گل کر انہاں کہا میری مسیتی آیا تو کم از کم میں تیری ساری کانفرنس سن کے آیا تو ہن 10 منٹ بھی نہیں دے سکتا انہاں نال مینوں پیار بھی تاں ہے بھئی یہ صرف حاضری نہیں لواندے ساری کانفرنس گئے پچھلی واری بھی گئے اس واری بھی گئے تو آپ سویر دی نماز پڑھ کے آئے جناب ہاں بالکل جی مجھے بہت جلدی تھی تو میں نے ایک اور جگہ بھی جانا تھا کیوں جی یہ جو بندے کا تعلق ہی کوئی نہیں میں باوے ساری دن نہیں 10 دن بھی بیٹھا رہا نا تو میں جمائی نہیں آتی پکی گل بالکل میری کوئی ویڈیو لیا کے دسے بھائی مولانا اینج کر رہا سر بالکل شاید ہوئے تو اللہ معافی دے دے میں اللہ کو کروڑا معافی چاہ یہ ناز والی گلاں نہیں ایک گل انجے مالک کتا رکھ دین تو چون کے رکھ دیں کیوں جی مالکاں دے گھر حملہ ہو جائے تو کتا خراٹے مار رہے ہوئے تو اس کتے نو کس نے رکھنا ہے کتا تے وہی رکھے جانا نا جڑ 24 کرے الٹ رہے کہاں جی ویسے کوئی ٹکر پاندا گل وچ انجے عن الحسن ابن علی لمبی حدیث پاک عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی ما تعلق به فقال كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأفنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضحم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشهر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة حسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال كالان يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام لو جی یہ تھوڑا جہا ترجمہ اعلی حضرت بریلوی تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر سائل الاطراف او قال شائل امام حسن فرماندے میرے نانے جان دی انگلیاں اتنی سونیاں تے نہ بہو لمبیاں تے نہ بہو چھوٹیاں سائل الاطراف او قال شائل الاطراف تے انگلیاں پھر کیوں جی کس مہر کی انگلی جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا او جڑا امام حسن فرماندے میرے نانا جان رخ انور کی وجہ سی یتلالو یتلالو کس طرح میں پڑھے آگے کوئی ہے پھر میں نہیں ہاں یتلالو نہ یتلالو نہیں میں پھر پڑھنا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی من شیئا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجہ تلالو القمر لیلۃ البدر ہن سمجھ آئی اے بات لو اگلی بات ہن جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سے گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا حضور نے فرمایا نا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ایک حضور نے خطبہ دیتا حجت الوداع دے موقع تے عرفہ وچ او بھی مینوں یاد ہے ایک حضور نے خطبہ دیتا کعبے دا دروازہ پکڑ کے طواف کعبہ تو بعد 60 نشانیاں حضور نے قیامت دیا بیان فرمائیاں وہ ساریاں میں نو یاد ہیں انہاں وچ حضور نے فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ وَعُرَفَاءُ كَذَبَةٌ وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ وَعُلَمَاءُ دَهَنَةٌ وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ حضور نے فرمایا اس زمانے وچ حکمران بدکار ہو جان گے وزیر بددیانت ہو جان گے صوفی جھوٹے ہو جان گے قاری بدکار ہو جان گے قاری مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے
حالات نہیں ٹھیک، ہتکڑی نہیں لگ سکتی، مسیت چھٹ جانی، اس واسطے اسی لبیک دا ساتھ نہیں دیندے کہ وہ پرچہ ہو جاندہ بندے. حضور نے فرمایا مولوی مداہنت دا شکار ہو جان گے، وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ تاجر بددیانت ہو جان. یہ غلط ہے. میرے آقا فرما گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے. اچھا لوگ حضرت صاحب کی چاہتے ہیں کیوں جے مولوی بنیے؟ پتہ ہے اسی لبیک آڑے حضور اے آخری جڑی نشانی ہے نا حضور نے بیان فرمائی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. تو آنو یہ گل اٹا کڑیا صحیح سمجھ آنی. وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَنْ يَرُوغُ بِدِينِهِ رَوْغَانَ السَّالَبِ. حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند انہوں سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کرنے. واقعی اس میں تفضیل ہے. انہاں وچوں سب تو عقل مند وہ سمجھا جائے گا جڑا این چلاک ہوے دین دے بارے. من یروغ بدینی دین نہ چلاکیاں کرے اپنے دین نہ. روغان السالب جس طرح لومڑی چلاکیاں کرنے وہ عقل مند سمجھے گا. تسی جی حضرت صاحب کو بڑے مولوی آئے ہو بھائی، تسی جی بڑے ہو جی، وہ فلانے نہیں جی، انہاں دے خلاف تو کدی پرچہ ہویا، تو آنو کی ہویا؟ تسا بھی انجے چلو نا بادشاہ. لوگ سانو بھی یہ سبق پڑھا دیں کہ جناب تو فلانے دے خلاف تک پرچہ کدی نہیں ہویا، فلانے دے خلاف تک کدی نہیں ہویا. تسی کوئی لبیک والے زیادہ مسلمان ہو. میں کسی تو کدی یہ دعویٰ ہی نہیں کیتا زیادہ مسلمان ہاں، لیکن ایک گل ضرور ہے جنہ یار خرید جا کیتا مل نہ ہوندیاں پلے. اے گل ضرور اساں کیتی جنہ یار خرید جا کیتا اور مل نہ ہوندیاں پلے. اتھے اتھے دوئی جہانی بلے. دینی مدارس میرا علماء کو 10 میں توڑے پیران دی خاک ہاں علماء دی. لیکن ایک گل ضرور ہے میں امامت بھی کیتی تو میں دسے سی امامت انج ہوندی. میں دسے سی جی ہاں میں مسیتی بیٹھا رہندا سی. میں کہندا سی بھئی جڑا رب باہر روٹی دیندا وہ مسیتی نہیں دیندا. جی ہاں میں جتنی دیر میں صحیح رہا امامت کیتی میں صبح دی نماز پڑھ کے مسیتی بیٹھا رہندا سی جدوں تک میں اشراق پڑھ کے باہر نہیں. حضور دی یہی سنت مبارک ہے. تسی مولوی جدوں نمازاں پڑھا کے سویر دیاں باہر نس جاندے ہو تو یہ تو حضور دی سنت ہے ہی کوئی نہیں. تو انت پڑھیا نہیں کہ رسول اللہ مسجد بیٹھے رہندے سن. صحابہ پھر ایک دوسرے نو جاہلیت دیاں گلاں بیان سی تے کدی کدی حضور بھی مسکرا پیندے سن. تے تانوں پتہ نہیں رسول اللہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کہتی ہیں رأیت رسول اللہ وهو قائد فی المسجد القرفصاء. قیلہ بن مخرمہ کہتی ہیں میں حضور نو مسجد وچ ویکھیا بیٹھے ہوئے ہیں قرفصاء دی حالت وچ. اے ہاتھ اتھے پاؤ اے اتھے پاؤ تے بندہ بیٹھے بیٹھے تو زانو اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنے تک چلی جائے. حضرت قیلہ مخرمہ فرماتی ہیں اور آیت تو فرمایا میں جدو رسول اللہ نے ویکھیا مسجد اتنی عاجزی نال حضور بیٹھے ہوئے کہ آپ دی پیشانی گھٹنے نال لگی ہوئی اے دستے مبارک ادھر تے اے ادھر تے فرماندیاں میں جناب لرز گئی کہ دوویں جہاناں دے مالک ہوون تے رب دے گھر اتنی عاجزی نال بیٹھے ہوئے. ہاں جی تسی علماء جڑے ہو تساں ہی بدلنا ہے سارا کچھ. تانوں حضور نے وارث قرار دیتا ہے. ہاں جی حکمراناں نو وارث قرار نہیں دیتا حضور نے. فرمایا تسی رسول اللہ دے دین دے وارث ہو تے ہر گل نو سمجھا کرو کہ جناب اے کیڑا میں تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. مسجداں نو اینج پابند کرو بچے خود بیٹھ کے پڑھاؤ. جدوں تک میں ٹھیک رہا میں بچے خود پڑھاندا سی محلے دے. اوہی تہاڈی پاور ان اوہی تہاڈے استاد کل کہن گے انہاں دے ماں باپ تہاڈے خلاف بھی ہو جان کے کہنا نہیں جی ابا جی میں استاد ہن میں نہ کو قرآن پڑھیا. تسی بیٹھ کے بچے لوگوں نے پڑھاؤ مفت تعلیم دیو جنہیں کیوں جی قرآن تو بے نیاز کر دیندا. ہاں قرآن جی یار اے بی سی ٹکر دیندا تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹکر نہیں دیندا. حد ہو گئی. دینی مدارس آباد کرو یہ آخری حملہ ہے امریکہ دا. اور وہ کہندے کہ تسی ساڈا نصاب وچ داخل کرو. جی میں ہوندا نا تے میں انہاں نوں کہنا سی پہلے تسی ایک بندہ لے آؤ جڑے لکھاں فارغ کر دیو نا انہاں لکھاں وچ ایک بندہ لے آؤ تے اسی بھی اپنے دینی مدرسے دا ایک مولوی لے آنے جڑا فارغ کیتا مقابلہ کر لیندے ہاں او دے وچ کی ہے تے اے دے وچ کی ہے. لیکن ساڈے او ترجمانی کرن والے بھی اوتے جا کے پتہ نہیں کی کردے رہندے نے انہاں کول بھائی تانوں تساں کی بھائی دینی مدارس وچ داخل کرنا ہے. تے مولوی بھی پھر کمپیوٹراں تے لگ گئے جناب نے کہ ہاں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. باہر مدرسے دے باہر بورڈ لا دیتے ایک کمپیوٹر اتنے نہیں سکھایا جاتا اتنے محمد عربی دا دین پڑھایا جاتا ہے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سن آپ دا ایک حضرت مولانا محبوب عالم صاحب کہندے ہیں بھائی سائیں صاحب نے ایک دن بیان کیتا بھائی جڑا فقیراں دی خدمت کرے اللہ انہوں بہت دیندا. کہندے ہیں میں 1 روپیہ سائیں صاحب نو دتا نظر پیش کی شام تک 30 روپے آ گئے. کہنے لگے پھر ایک دن پھر میں چکیا نا روپیہ تے پھر سائیں صاحب کول چلا گیا بھائی آج پھر 30 آون. کہنے لگے میں سائیں توکل شاہ امبالوی ویکھ کے فرمان لگے مولانا رب نو آزمانا نہیں چاہیے. جڑے وہ 30 بکسے چ رکھے نے پہلے خرچ تو کرو نا بادشاہ.
اے مت کوئی آزمائے نہ تقریر کر کے نہ ملن، یہ پھر اس دی اپنی قسمت ہے۔ ہاں جی ویکھ کے تو گل وچ ہور ہوندی نے۔ ہاں میں گل پکی اے مت ماں جی کو مولوی صاحب تقریر کرن تے کہ میں تو نہیں لبے۔ ہاں جی عمر بایت کے یار آیت بکنار، این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن۔ عمر چاہی دی تاں یار بغل چاہندا، ایویں تھوڑی عمر چاہی دی غم سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن، اور سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن۔ حضرت سرمد کہندے لالچی بندے نو تے عشق ملدا ہی کوئی نہیں، تے فرماندے جڑا پروانے دا سوز و گداز او مکھی کدی بھی نہیں آندا۔ پروانہ لائٹ دے کے جان تے دے دیندا، کدی دے تے پیشاب نہیں کیتا۔ سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن۔ عمر بایت کے یار آیت بکنار، این دولت سرمد ہما کسرن۔ حافظ شیرازی کہندا دیہات حق عشق احمد بندگانے چیدہ خود را۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا، چون چون کے نال اٹھا میرے نبی نال پیار کر دے۔ کیوں جی اور پھر جناب ہتکڑی بھی لگی ہوئے تو اے نہ کہے او میں تو معذور ہاں مینوں چھڑ دیو، اندر پھر لکھ دے کہ اندر میں ایسی تقریر نہیں کروں گا۔ ہاں جی میں تو جدو لاہور ایئرپورٹ تے اتریا نا تے لاہور دے وڈے افیسر دا مینوں فون آیا، کراچی تو میں آ رہے سی، وہ کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ میں آخا میں جانا ہی کلمہ چوک دی طرف ہے۔ ہاں جی میں آخا میں تو جانا ہی ادھر ہے، تو کہنا تو میں تیرے دفتر آ جانا۔ کہنے لگا نہیں ہم راستے سے آپ کو اٹھا لیں گے۔ میں آخا جتوں مرضی اٹھا، گل وچ ہو رہے جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے۔ کیوں جی دس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہتکڑیوں کا مزہ ہو اس کو آزادی کا کیا مطلب۔ ہاں جی کیوں جی میں تے اندر بھی ہتکڑیاں میں پیچھے تے باندھ دیتا سن ہتکڑیاں جان بوجھ کے، اے ویل چیئر دے پیچھے میں بدیا انہوں نے جان بوجھ کے کہ بھائی یہ کہے گا ہائے، میں کہا ہائے ہائے تو یار نہیں ہے لیکن اتنے بڑی اوکھی ہے، تسی اگے بنو مینوں۔ انہوں نے پھر ایتھے میرے ہاتھ ایتھے باندھ دیتے، پھر میں اپنے ہاتھوں کھول کے کہا میں کہا آج مزہ آیا نے، میں کتنی باری لوگاں چمیا تانوں تے حضور دے نام دے کتنے حلوے کھادے نے، کتنا پیسہ کمایا نے، میں اپنے ہاتھوں کیا آج مزہ آیا تے ہاتھ بولے تے کوئی نہیں بولن کے تو قیامت نو، لیکن زبان حال نال کہہ رہے سن اج ہی تو مزہ آیا۔ لطف سجن دم بدم، اینج لوگ ہاتھ چوم دیں لطف سجن شاہ جی دم بدم۔ ہاں جناب پیسے وکھرے، روٹیاں وکھریاں، حلوے وکھرے، پھول وکھرے، گڈیاں وکھریاں، لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گا۔ ہتکڑی تو کدی کدی لگدی، روز تھوڑی لگدی۔ لطف سجن کارے سجن انج بھی سجن انج بھی سجن۔ ہاں جی وہ تو دم بدم ہے نا، ایک سو روزانہ تھوڑی لگتی، لطف آیا میں انج میرے ہاتھ بدے ہوئے سن۔ سپرنٹینڈنٹ کہنا مولوی کیا کرتے ہو؟ میں کہ مسیح جھاڑو دینا اور بھی کرتا۔ وہ انج ویکھدا سی کہندا ایک کی کہندا ہے کس جرم میں آئے ہو؟ میں کہ حضور کی محبت میں آیا۔ انہیں قلم روک دیتا، انہیں بلایا پولیس والے نو، ہتکڑیاں کھول دو دی، انہیں کہا چابی نہیں، انہیں کہا لیاؤ چابی ہتکڑیاں کھولو۔ میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا حلالیاں دیاں سنتا نہیں ہوندیاں، حلالی اپنی عادتوں تو پہچانے جاندے۔ یہ فرماندے ہوندے سن، فرمایا جتھے بھی کوئی چنگی گل ویکھی سنگے چنگے ماؤں دا دودھ پیتا ہے، یہ مینوں کہندے ہوندے سن۔ تے نال اگلی گل بھی کہندے سن، فرمایا پترا جنے پانی پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی، جڑے دودھ پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی۔ مینوں سمجھاندے سن بھائی دودھ دی خاطر حرام نہ پیا کماویں، رات دوہاں دی گزر جاندی۔ ہاں جی ماما کہندی او میں لاہور جی آئے نا، والدہ میرے اس طرح آخری عمر بالکل اڑ گئے سن، کمر دوری ہو گئی سی تے اتنی ساری سوٹی انہاں دے ہاتھ سی جڑی پنڈوں ہی بیری دی پرانی سوٹی ہاتھ وچ نپ کے تے لاہور آئے، این جی اڑ کے اسی کہا تانوں اتنے چک کے جانا خبردار میرے نال کوئی ہاتھ لائے۔ آپ ایک ہاتھ جڑا سیڑھی تے رکھیا، دوسرا ہاتھ لاٹھی نال توڑو اتنے دوسری منزل تے چڑھ کے آئے۔ تے پھر میں نویں کھونڈی منگائی، نویں کھونڈی جدو آئی تے چک کے سٹی پر کہنے لگے کھونڈیاں اپنی سوال کے رکھ۔ ہاں جی میں جس سوٹی نال آئی ہوں میں اسے نال پنڈ واپس جانا۔ ہاں ایک گل ضرور ہے، جڑی تیری ڈیوٹی لائی وہ خطا نہ کریں۔ تیریاں کھونڈیاں میں نہیں چاہیے، میں نواں سوٹ سوا کے دیتا وہ بھی سٹ کے چلیاں گئی، کسی غریب نو دے دینا، میں ایسے سوٹ واپس جانا۔ گل وچ اور انج میں تا ہاں۔ ہاں جی
ہاں جی، سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں. ہاں تے ماما جی تربیت کرن. ساڈی ماما کہندیاں جی وریاں صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول، صدقے یا رسول. ہن تے اسی کیویں بے وفائی کر سکنے؟ ہاں جی اسی نہیں بے وفائی کر سکتے. تے میں مکھڑ شریف مرید سن، مکھڑ شریف تے میں پوچھا ہاں جی میں گیلانیاں دے تے میں انہاں کو پوچھا، میں آکھا اج دے پیر بڑے بڑے وظیفے دسدے تانوں تواڈے پیراں کی وظیفہ دسے سی؟ تے بابا پیر لال بادشاہ انہاں دے پیراں دا نام سی. تے او کہن لگے بھئی مینوں تے پیراں اتنا ہی گل کیتی سی، بچو زندگی ایہو جہا کام نہ کرنا کہ مینوں حضور دی کچہری تہاڈی وجہ تو شرمندگی ہونا. کہندے بس اکو گل مینوں پیراں کیتی سی. تے میں جدوں ایکسیڈنٹ ہویا نا تے میں کہا تسی میرے واسطے دعا نہیں منگدے؟ کہندے منگدیاں. میں آکھیا تے پھر میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا؟ ماں دی دعا تے رد نہیں ہوندی. اج دی کوئی پڑھی لکھی ماں ہوندی نا جی، انہیں کہنا سی کی کریے تھک گئیاں سندا ہی کوئی نہیں فلان. انہاں میرا ایمان بھی بچایا تے اپنا بھی دسیا میں کتنے مضبوط ایمان والی ہوں. کہن لگی میں منگدیاں. میں کہا پھر میں ٹھیک نہیں ہویا تے مینوں فرمان لگیاں جس لین اسی لگیاں نا وہ تو بڑے بڑے دکھ ہے جے موجود ہیں اگے، پہلے انہاں دا کام ہوئے گا پھر ساڈا بھی نال ہوگا. گل ہے بھی انجاں میں ہاں جی کتنے کتنے دکھ ہونے جی جنہاں دے کپڑے بدلن والا کوئی نہیں ہونا، جنہاں کپڑے دھون والا کوئی نہیں ہونا، جنہوں دوائی وقت دین والا کوئی نہیں ہونا، جنہاں دی موت دیاں لوگ دعاواں منگنے یا اللہ اینوں چک لے اسی تے تنگ آ گئے دی خدمت کر کے. میری والدہ نے ایویں گل نہیں کیتی، انہاں کہا پترا ساڈے نال بڑے بڑے دکھ ہے کہ لین وچ لگے ہوئے. میں ایک عالم نو گل سنائی تے وہ کہن لگے اے کسی کتاب دی گل نہیں. امام غزالی کہندے ہوندے سن یا اللہ پنڈاں دیاں مائیاں دا جڑا ایمان ہے نا اس تے مینوں موت دیویں. اے مطلب نہیں ہے میں ویسے گل کیتی بھائی ماما ساڑیاں جڑیاں تہاڈیاں ماما نے بھی یہی لوری دتی تائیاں تے ادھی راتی بیٹھے ہو چلے 4 بج گئے تے تسی ایویں بیٹھے ہو گل وچ ہو رہے. ہاں او کوئی ستے ہو چھڈ گئے تو باہروں بھی لنگ گئے چھڈ ایویں لگے رہندے تانوں او ماما دی جڑیاں تاثیراں او نہیں بھلدیاں. ہاں بالکل ساڑیاں ماما لوری سانوں دتی اسی کیویں بے وفائی کر سکیے اپنی. لو جی حدیث پاک قاری صاحب پچھو کوئی توجہ کی تھی میں 10 منٹ اور گل کر دی. انہاں کہا میری مسیتی آیا تو کم از کم میں تیری ساری کانفرنس سن کے آیا تو ہن 10 منٹ بھی نہیں دے سکتا تھا. انہاں نال مینوں پیار بھی تاں ہے بھائی یہ صرف حاضری نہیں لواندے. ساری کانفرنس گئے پچھلی واری بھی گئے اس واری بھی گئے تو آپ سویر دی نماز پڑھ کے آئے جناب. ہاں بالکل جی مجھے بہت جلدی تھی تو میں نے ایک اور جگہ بھی جانا تھا. کیوں جی یہ جو بندے کا تعلق ہی کوئی نہیں. میں باوے ساری دن نہیں 10 دن بھی بیٹھا رہا نا تو میں جمائی نہیں آتی پکی گل. بالکل میری کوئی ویڈیو لا کے دسے بھائی مولانا اینج کر رہے سر بالکل شاید ہوئے تو اللہ معافی دے دے میں اللہ کو کروڑا معافی چاہ. یہ ناز والیاں گلاں نہیں ایک گل انجے مالک کتا رکھ دین تو چون کے رکھ دیں. کیوں جی مالکاں دے گھر حملہ ہو جائے تو کتا خراٹے مار رہے ہوئے تو اس کتے نو کس نے رکھنا ہے؟ کتا تے وہی رکھا جانا نا جڑ 24 کرے الرٹ رہے. کہاں جی ویسے کوئی ٹکر پاندا گل وچ انج عن الحسن ابن علی لمبی حدیث پاک عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أفنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسر
السرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة حسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال كالان يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظر الى السماء يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام. لو جی ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ پھر پیر میر علی شاہ صاحب. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر سائل الاطراف او قال شائل. امام حسن فرماندے میرے نانے جان دی انگلیاں اتنیاں سونیاں تے نہ بہو لمبیاں تے نہ بہو چھوٹیاں سائل الاطراف او قال شائل الاطراف تے انگلیاں پھر کیوں جی کس مہر کی انگلی جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. او جڑا امام حسن فرماندے میرے نانا جان رخ انور کی وجہ سی یتلالو یتلالو کس طرح میں پڑھے آگے کوئی ہے پھر میں نہیں ہاں یتلالو نہ یتلالو نہیں میں پھر پڑھنا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی عالی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی من شیئا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر. ہن سمجھ آئی اے بات. لو اگلی بات ہن جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سے گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. حضور نے فرمایا نا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ایک حضور نے خطبہ دیتا حجت الوداع دے موقع تے عرفہ وچ وہ بھی مینوں یاد ہے. ایک حضور نے خطبہ دیتا کعبے دا دروازہ پکڑ کے طواف کعبہ تو بعد 60 نشانیاں حضور نے قیامت دیا بیان فرمائیاں وہ ساریاں میں یاد ہیں. انہاں وچ حضور نے فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ وَعُرَفَاءُ قَذَبَةٌ وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ وَعُلَمَاءُ دَهَنَةٌ وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ. حضور نے فرمایا اس زمانے وچ حکمران بدکار ہو جان گے وزیر بددیانت ہو جان گے صوفی جھوٹے ہو جان گے قاری بدکار ہو جان گے قاری مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے حالات نہیں ٹھیک ہتکڑی نہیں لگ سکتی مسیت چھٹ جانی اس واسطے اسی لبیک دا ساتھ نہیں دیں دے کہ وہ پرچہ ہو جانا بندے. حضور نے فرمایا مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے وتجار خونت تاجر بددیانت ہو جان گے. یہ غلط ہے میرے آقا فرما گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے. اچھا لوگ حضرت صاحب کی چاہتے ہیں نسا کیوں جے مولوی بنی ہے پتہ ہے اسی لبیک آڑے حضور اے آخری جڑی نشانی ہے نا حضور نے بیان فرمائی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ تو آنو یہ گل اٹا کڑیا صحیح سمجھ آنی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَنْ يَرُوغُ بِدِينِهِ رَوْغَانَ السَّالَبِ. حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند انہوں سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کرنے. وَأَقْيَسُهُمْ اس میں تفضیل ہے انہاں وچوں سب تو عقل مند وہ سمجھا جائے گا جڑا این چلاک ہوے دین دے بارے من یروغ بدینی دین نہ چلاکیاں کرے اپنے دین نہ
روغان السالف جس طرح لومڑی چلاکیاں کرنی وہ عقل مند سمجھے گا. تسی جی حضرت صاحب کو وڈے مولوی آئے ہو بھائی, تسی جی وڈے ہو جی, وہ فلانے نہیں جی, انہوں نے خلاف تو کدی نہیں پرچہ ہویا, تو کی ہویا, تسا بھی انجے چلو نا بادشاہ. لوگ سانو بھی یہ سبق پڑھا دیں کہ جناب تو فلانے دے خلاف تک پرچہ کدی نہیں ہویا, فلانے دے خلاف تک کدی نہیں ہویا, تسی کوئی لبیک والے زیادہ مسلمان ہو. میں کاسی تک کدی یہ دعویٰ ہی نہیں کیتا زیادہ مسلمان ہاں, لیکن ایک گل ضرور ہے, جنہ یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے, اے گل ضرور اساں کیتی, جنہ یار خرید جا کیتا اور مل نہ ہوندیاں پلے, اتھے اتھے دوئی جہانی بلے. دینی مدارس میرا علماء کو دس, میں تو آڑے پیران دی خاک ہاں علماء دی, لیکن ایک گل ضرور ہے, میں امامت بھی کیتی تو میں دسے سی امامت انج ہوندی, میں دسے سی جی ہاں, میں مسیتی بیٹھا رہندا سی, میں کہندا سی بھئی جڑا رب باہر روٹی دیندا وہ مسیتی نہیں دیندا. جی ہاں, میں جتنی دیر میں صحیح رہا امامت کی تھی, میں صبح دی نماز پڑھ کے مسیتی بیٹھا رہا سی جدو تک میں اشراق پڑھ کے باہر نہیں سی. حضور دی یہی سنت مبارک ہے. تسی مولوی جدو نمازاں پڑھا کے سویر دیاں باہر نس جاندے ہو, یہ تو حضور دی سنت ہے ہی کوئی نہیں. تو پڑھیا نہیں کہ رسول اللہ مسجد بیٹھے رہندے سن, صحابہ پھر ایک دوسرے نو جاہلیت دیاں گلاں اینج سی ایک دوسرے کدی کدی حضور بھی مسکرا پیندے سن. تے تانوں پتہ نہیں رسول اللہ, حضرت قیلہ بنت مخرمہ کہندیاں رأیت رسول اللہ وهو قائد فی المسجد القرفصا. قیلہ بن مخرمہ کہندیاں میں حضور نو مسجد وچ ویکھیا بیٹھے ہوئے ہیں قرفصا دی حالت وچ, اے ہاتھ اتھے پاؤ اے اتھے پاؤ, تے بندہ بیٹھے بیٹھے تو زانو اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنے تک چلی جائے. حضرت قیلہ بن مخرمہ فرماتی ہیں اور آیت تو فرمایا میں جدو رسول اللہ نو ویکھیا مسجد اتنی عاجزی نال حضور بیٹھے ہوئے کہ آپ دی پیشانی گھٹنے نال لگی ہوئی, اے دست مبارک ادھر تے اے ادھر, تے فرماندیاں میں جناب لرز گئی کہ دوویں جہاناں دے مالک ہوون تے رب دے گھر اتنی عاجزی نال بیٹھے ہو. ہاں جی, تسی علماء جڑے ہو تساں ہی بدلنا ہے سارا کچھ, تانوں حضور نے وارث قرار دیتا ہے. ہاں جی, حکمراناں نو وارث قرار نہیں دیتا حضور نے, فرمایا تسی رسول اللہ دے دین دے وارث ہو تے ہر گل نو سمجھا کرو کہ جناب اے کیڑا بات تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. مسجداں نو اینج پابند کرو, بچے خود بیٹھ کے پڑھاؤ. جدو تک میں ٹھیک رہا میں بچے خود پڑھاندا سی محلے دے, اوہی تہاڈی پاور ہیں, اوہی تہاڈے استاد کل کہن گے, انہاں دے ماں باپ تہاڈے خلاف بھی ہو جان گے, کہنا نہیں جی ابا جی میں استاد ہوں, میں نہ کو قرآن پڑھیا. تسی بیٹھ کے بچے لوگوں نے پڑھاؤ, مفت تعلیم دیو, جنہیں کیوں جی قرآن تو بے نیاز کر دیندا. ہاں قرآن جی یار اے بی سی ٹکر دیندا تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹکر نہیں دیندا. حد ہو گئی. دینی مدارس آباد کرو, آخری حملہ ہے امریکہ دا, اور وہ کہندے کہ تسی ساڈا نصاب وچ داخل کرو. جی میں ہوندا نا تے میں انہاں نوں کہنا سی پہلے تسی ایک بندہ لے آؤ, جڑے لکھاں فارغ کر دیو نا انہاں لکھاں وچ ایک بندہ لے آؤ تے اسی بھی اپنے دینی مدرسے دا ایک مولوی لے آنے جڑا فارغ کیتا, مقابلہ کر لیندے ہاں او دے وچ کی ہے تے اے دے وچ کی ہے. لیکن ساڈے او ترجمانی کرن والے بھی اوتے جا کے پتہ نہیں کی کردے رہندے نے انہاں کول, بھائی تانوں تساں کی بھائی دینی مدارس وچ داخل کرنا ہے. تے مولوی بھی پھر کمپیوٹراں تے لگ گئے جناب نے کہ ہاں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے, باہر مدرسے تے باہر بورڈ لا دیتے, ایک کمپیوٹر تے نہیں سکھایا جاندا, ایتھے محمد عربی دا دین پڑھایا جاندا ہے. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن آپ دا ایک حضرت مولانا محبوب عالم صاحب کہندے ہیں بھائی سائیں صاحب نے ایک دن بیان کیتا بھائی جڑا فقیراں دی خدمت کرے اللہ انہوں بہت دیندا. کہندے میں 1 روپیہ سائیں صاحب نو دتا, نظر پیش کیتی, شام تک 30 روپے آ گئے. کہنے لگے پھر ایک دن پھر میں چکیا نہ روپیہ تے پھر سائیں صاحب کول چلا گیا, بھائی آج پھر 30 آون. کہنے لگے میں نو سائیں توکل شاہ بالوی ویکھ کے فرمان لگے مولانا رب نو آزمانا نہیں چاہیے, جڑے وہ 30 بکسے چ رکھے نے پہلے خرچ تو کرو نا بادشاہ. اے مت کوئی آزمائے نہ تقریر کر کے نہ ملن, یہ پھر اس دی اپنی قسمت ہے. ہاں جی ویکھ کے تو گل وچ ہور ہوندی نے. ہاں میں گل پکی اے مطلب آج کوئی مولوی صاحب تقریر کرن تے کہ مینوں تو نہیں لبے. ہاں جی عمر بایت کے یار آیت بکنار, این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن. عمر چاہی دی تاں یار بغلے چاند, ایویں تھوڑی عمر چاہی دی. غم سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن, اور سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن. حضرت سرمد کہندے لالچی بندے نو تے عشق ملدا ہی کوئی نہیں. تے فرماندے جڑا پروانے دا سوز و گداز او مکھی کدی بھی نہیں آندا. پروانہ لائٹ دے کے جان تے دے دیندا, کدی دے تے پیشاب نہیں کیتا. سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن, سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن. عمر بایت کے یار آیت بکنار,
این دولت سرمد ہما کسرن حافظ شیرازی کہندا دیہات حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا چون چون کے نال اٹھا میرے نبی نال پیار کر دے کیوں جی اور پھر جناب ہتکڑی بھی لگی ہوئے تو یہ نہ کہے وہ میں تو معذور ہاں میں چھڑ دیو اندر پھر لکھ دے وے کہ اندر میں ایسی تقریر نہیں کروں گا ہاں جی میں تو جدو لاہور ایئرپورٹ تے اتریا نا تے لاہور دے وڈے افیسر دا میں فون آیا کراچی تو میں آ رہے سی وہ کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا میں آخا میں جانا ہی کلمہ چوک دی طرف ہے ہاں جی میں آخا میں تو جانا ہی ادھر ہے تو کہنا تو میں تیرے دفتر آ جانا کہنے لگا نہیں ہم راستے سے آپ کو اٹھا لیں گے میں کہا جتوں مرضی اٹھا گل وچ ہو رہے جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں جی دس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہتکڑیوں کا مزہ ہو اس کو آزادی کا کیا مطلب ہاں جی کیوں جی میں تے اندر بھی ہتکڑیاں میں پیچھے تے باندھ دیتا سن ہتکڑیاں جان بوجھ کے اے ویل چیئر دے پیچھے میں بدیا انہوں نے جان بوجھ کے کہ بھائی یہ کہے گا ہائے میں کہا ہائے ہائے تو یار نہیں ہے لیکن اتنے بڑی اوکھی ہے تسی اگے بنو میں انہیں پھر ایتھے میرے ہاتھ ایتھے باندھ دیتے پھر میں اپنے ہاتھوں کھول کے کیا میں کہا آج مزہ آیا نے میں کتنی باری لوگاں چمیا تو تے حضور دے نام دے کتنے حلوے کھا دے نے کتنا پیسہ کمایا نے میں اپنے ہاتھوں کیا آج مزہ آیا تے ہاتھ بولے تے کوئی نہیں بولن کے تو قیامت نو لیکن زبان حال نال کہہ رہے سن اج ہی تو مزہ آیا لطف سجن دم بدم این لوگ ہاتھ چوم دیں لطف سجن شاہ جی دم بدم ہاں جناب پیسے وکھرے روٹیاں وکھریاں حلوے وکھرے پھول وکھرے گڈیاں وکھریاں لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گا ہتکڑی تو کدی کدی لگتی روز تھوڑی لگتی لطف سجن کارے سجن انج بھی سجن انج بھی سجن ہاں جی وہ تو دم بدا محنت ایک سو روزانہ تھوڑی لگتی لطف آیا میں این جی میرے ہاتھ بدے ہوئے سن سپرینٹینڈنٹ کہنا مولوی کیا کرتے ہو میں کہ مسیدی جھاڑو دینا اور بھی کرتا وہ این بھی ایک ہی کہندا ہے کس جرم میں آئے ہو میں کہ حضور کی محبت میں آیا انہیں قلم روک دیتا انہیں بلایا پولیس والے ہتکڑیاں کھول دے ہوئی انہیں کہا چابی نہیں انہیں کہا لیاؤ چابی ہتکڑیاں کھولو میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا حلالیاں دیاں سنتا نہیں ہوندیاں حلالی اپنی عادتوں تو پہچانے جاندے یہ فرماندے ہوندے سن فرمایا جتھے بھی کوئی چنگی گل ویکھی سنگے چنگے ماؤں دا دودھ پیتا ہے یہ مینوں کہندے ہوندے سن تے نال اگلی گل بھی کہندے سن فرمایا پترا جنے پانی پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی جڑے دودھ پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی مینوں سمجھاندے سن بھائی دودھ دی خاطر حرام نہ پیا کماویں رات دوہاں دی گزر جاندی ہاں جی ماما کہندی او میں لاہور جی آئے نا والدہ میرے اس طرح آخری عمر بالکل این اڑ گئے سن کمر دوری ہو گئی سی تے اتنی ساری سوٹی انہاں دے ہاتھ سی جڑی پنڈوں ہی بیری دی پرانی سوٹی ہاتھ وچ ناپ کے تے لاہور آئے این جی اڑ کے اسی کہیا تانوں اوتے چک کے جڑا خبردار میرے نال کوئی ہاتھ لائے آپ ایک ہاتھ جڑا سیڑھی تے رکھیا دوسرا ہاتھ لاٹھی نال توڑو اوتے دوسری منزل تے چڑھ کے آئے تے پھر میں نویں کھونڈی منگائی نویں کھونڈی جدو آئی تے چک کے سٹی پر کہنے لگے کھونڈیاں اپنی سوال کے رکھ ہاں جی میں جس سوٹی نال آئی ہوں میں اسے نال پنڈ واپس جانا ہاں ایک گل ضرور ہے جڑی تیری ڈیوٹی لائی وہ خطا نہ کریں تیریاں کھونڈیاں میں نہیں چاہیے میں نواں سوٹ سوا کے تو بھی سٹ کے چلیاں گئی کسی غریب نو دے دینا میں ایسے سوٹ واپس جانا گل وچ ہو رنج میں تا ہاں جی ہاں جی سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہنا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں ہاں تے ماما جی تربیت کرن ساڈی ماما کہندی جی وریاں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا صدقے یا رسول ہن تے اسی کیویں بے وفائی کر سکنے ہاں جی اسی نہیں بے وفائی کر سکتے تے میں مکھڑ شریف مرید سن مکھڑ شریف تے میں پوچھا ہاں جی میں گیلانیاں دے تے میں انہوں کو پوچھا میں آکھا آج دے پیر بڑے بڑے وظیفے دستے ہیں تو آنو توڑے پیران کی وظیفہ دسے سی تے بابا پیر لال بادشاہ انہوں نے پیران دا نام سی تے وہ کہنے لگے بھئی میں نے تو پیران اتنا ہی گل کیتی سی بچو زندگی کو یہ جا کام نہ کرنا کہ میں نے حضور دی کچہری توڑی وجہ تو شرمندگی ہونا کہنے بس ایک کو گل میں نے پیران کیتی سی
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। گل ہے بھی انجام میں ہاں جی کتنے کتنے دکھ ہونے جی جنہاں دے کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں ہونا، جنہاں نوں کپڑے دھونے والا کوئی نہیں ہونا، جنہاں نوں دوائی وقت تے دین والا کوئی نہیں ہونا، جنہاں دی موت دیاں لوگ دعاواں منگ رہے ہیں یا اللہ اینوں چک لے اسی تے تنگ آ گئے دی خدمت کر کے۔ میری والدہ نے ایویں گل نہیں کیتی، انہاں کہا پترا ساڈے نال بڑے بڑے دکھ ہے کہ لینے وچ لگے ہوئے۔ میں ایک عالم نوں گل سنائی تے وہ کہن لگے اے کسی کتاب دی گل نہیں، امام غزالی کہندے ہوندے سن یا اللہ پنڈاں دیاں مائیاں دا جڑا ایمان ہے نا اس تے مینوں موت دیویں۔ اے مطلب نہیں ہے میں ویسے گل کیتی بھائی ماواں ساڈیاں جڑیاں تہاڈیاں ماواں نے بھی یہی لوری دتی تائیاں تے ادھی راتی بیٹھے ہو چلے، 4 بج گئے تے تسی ایویں بیٹھے ہو گل وچ ہو رہے۔ ہاں او کوئی ستے ہو چھڈ گئے تو باہروں بھی لنگ گئے چھڈ ایویں لگے رہندے تانوں او ماواں دی جڑیاں تاثیراں او نہیں بھلدیاں۔ ہاں بالکل ساڈیاں ماواں لوری سانوں دتی اسی کیویں بے وفائی کر سکیے اپنی۔ لو جی حدیث پاک قاری صاحب پیچھے کوئی توجہ کی تھی میں 10 منٹ اور گل کر دی۔ انہاں کہا میری مسیتی آیا تو کم از کم میں تیری ساری کانفرنس سن کے آیا تو ہن 10 منٹ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ انہاں نال مینوں پیار بھی تاں ہے بھائی یہ صرف حاضری نہیں لواندے، ساری کانفرنس گئے پچھلی واری بھی گئے اس واری بھی گئے تو آپ سویر دی نماز پڑھ کے آئے جناب۔ ہاں بالکل جی مجھے بہت جلدی تھی تو میں نے ایک اور جگہ بھی جانا تھا۔ کیوں جی یہ جو بندے کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ میں باوے ساری دن نہیں 10 دن بھی بیٹھا رہا نا تو میں جمائی نہیں آتی پکی گل۔ بالکل میری کوئی ویڈیو لا کے دسے بھائی مولانا اینج کر ویسا بالکل شاید ہوئے تو اللہ معافی دے دے، میں اللہ کو کروڑا معافی چاہ۔ یہ ناز والیاں گلاں نہیں، یہ گل انجے مالک کتا رکھ دین تو چون کے رکھ دین۔ کیوں جی مالکاں دے گھر حملہ ہو جائے تو کتا خراٹے مار رہے ہوئے تو اس کتے نو کس نے رکھنا ہے؟ کتا تے وہی رکھیا جاندا نا جڑ 24 کرے الرٹ رہے۔ کہاں جی ویسے کوئی ٹکر پاندا گل وچ انجے۔ عن الحسن ابن علی لمبی حدیث پاک عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أفنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضحم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة حسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال كالان يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام لو جی یہ تھوڑا جہا ترجمہ اعلی حضرت بریلوی
تے پھر پیر میر علی شاہ صاحب خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر سائل الاطراف او قال شائل امام حسن فرماندے میرے نانے جان دی انگلیاں اتنیاں سونیاں تے نہ بہو لمبیاں تے نہ بہو چھوٹیاں سائل الاطراف او قال شائل الاطراف تے انگلیاں پھر کیوں جی کس مہر کی انگلی جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا او جڑا امام حسن فرماندے میرے نانا جان رخ انور کی وجہ سی یتلالو کس طرح میں پڑھے آگے کوئی ہے پھر میں نہیں ہاں یتلالو یتلالو نہیں میں پھر پڑھنا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی من شیئا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر ہن سمجھ آئی اے بات لو اگلی بات ہن جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سے گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا حضور نے فرمایا نا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ایک حضور نے خطبہ دیتا حجت الوداع دے موقع تے عرفہ وچ او بھی مینوں یاد ہے ایک حضور نے خطبہ دیتا کعبے دا دروازہ پکڑ کے طواف کعبہ تو بعد 60 نشانیاں حضور نے قیامت دیا بیان فرمائیاں وہ ساریاں میں نو یاد ہیں انہوں میں حضور نے فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ وَعُرَفَاءُ قَذَبَةٌ وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ وَعُلَمَاءُ دَہَنَةٌ وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ حضور نے فرمایا اس زمانے میں حکمران بدکار ہو جان گے وزیر بددیانت ہو جان گے صوفی جھوٹے ہو جان گے کاری بدکار ہو جان گے کاری مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے حالات نہیں ٹھیک ہتکڑی نہیں لگ سکتی مسیح چھٹ جانی اس واسطے اسی لبیک دا ساتھ نہیں دیں دے کہ وہ پرچہ ہو جاندہ بندے حضور نے فرمایا مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ تاجر بددیانت ہو جان گے یہ غلط ہے میرے آقا فرما گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے اچھا لوگ حضرت صاحب کی چاندے نہ سک کیوں جے مولوی بنیے پتہ ہے اسی لبیک آڑے حضور اے آخری جڑی نشانی ہے نا حضور نے بیان فرمائی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ تو آنو یہ گل اٹا کڑیا صحیح سمجھ آنی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَنْ يَرُوغُ بِدِينِهِ رَوْغَانَ السَّالَبِ حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند انہوں سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کرنے واقعی اسوں اس میں تفضیل ہے انہاں وچوں سب تو عقل مند وہ سمجھا جائے گا جڑا این چلاک ہوے دین دے بارے من یروغو بدینی دین نہ چلاکیاں کرے اپنے دین نہ روغان السالف جس طرح لومڑی چلاکیاں کرنے وہ عقل مند سمجھے گا تسی جی حضرت صاحب کو وڈے مولوی آئے ہو بھائی تسی جی وڈے ہو جی وہ فلانے نہیں جی انہاں دے خلاف تو کد نہیں پرچہ ہویا تو آنو کی ہویا تسا بھی انجے چلو نا بادشاہ لوگ سانو بھی یہ سبق پڑھا دیں کہ جناب تو فلانے دے خلاف تک پرچہ کدی نہیں ہویا فلانے دے خلاف تک کدی نہیں ہویا تسی کوئی لبیک آڑے زیادہ مسلمان ہو میں آکاسی تک کدی یہ دعویٰ ہی نہیں کیتا زیادہ مسلمان ہاں لیکن ایک گل ضرور ہے جنہ یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے اے گل ضرور اساں کیتی جنہ یار خرید جا کیتا اور مل نہ ہوندیاں پلے اتھے اتھے دوئی جہانی بلے دینی مدارس میرا علماء کو 10 میں تو آڑے پیران دی خاکاں علماء دی لیکن ایک گل ضرور ہے میں امامت بھی کیتی تو میں دسے سی امامت انج ہوندی میں دسے سی جی ہاں میں مسیتی بیٹھا رہندا سی میں کہندا سی بھئی جڑا رب باہر روٹی دیندا وہ مسیتی نہیں دیندا جی ہاں
میں جتنی دیر میں صحیح رہا امامت کی تھی، میں صبح دی نماز پڑھ کے مسیتی بیٹھا رہا سی جدوں تک میں اشراق پڑھ کے باہر نہیں سی۔ حضور دی یہی سنت مبارک ہے۔ تسی مولوی جدوں نمازاں پڑھا کے سویر دیاں باہر نس جاندے ہو تے یہ تو حضور دی سنت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پڑھیا نہیں کہ رسول اللہ مسجد بیٹھے رہندے سن؟ صحابہ پھر ایک دوسرے نو جاہلیت دیاں گلاں بیان سی تے ایک دوسرے ہسا، کدی کدی حضور بھی مسکرا پیندے سن۔ تے تانوں پتہ نہیں رسول اللہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کہندیاں رأیت رسول اللہ وهو قائد فی المسجد القرفصاء، قیلہ بن مخرمہ کہندیاں میں حضور نو مسجد وچ ویکھیا بیٹھے ہوئے ہیں قرفصاء دی حالت وچ، اے ہاتھ اتھے پاؤ اے اتھے پاؤ، تے بندہ بیٹھے بیٹھے تو زانو اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنے تک چلی جائے۔ حضرت قیلہ مخرمہ فرماتی ہیں اور آیت تو فرمایا میں جدو رسول اللہ نے ویکھیا مسجد اتنی عاجزی نال حضور بیٹھے ہوئے کہ آپ دی پیشانی گھٹنے نال لگی ہوئی، اے دستے مبارک ادھر تے اے ادھر، تے فرماندیاں میں جناب لرز گئی کہ دوویں جہاناں دے مالک ہوون تے رب دے گھر اتنی عاجزی نال بیٹھے ہوئے۔ ہاں جی تسی علماء جڑے ہو تساں ہی بدلنا ہے سارا کچھ، تانوں حضور نے وارث قرار دیتا ہے۔ ہاں جی حکمراناں نو وارث قرار نہیں دیتا حضور نے، فرمایا تسی رسول اللہ دے دین دے وارث ہو تے ہر گل نو سمجھا کرو کہ جناب اے کیڑا میں تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ مسجداں نو اینج پابند کرو، بچے خود بیٹھ کے پڑھاؤ۔ جدوں تک میں ٹھیک رہا میں بچے خود پڑھاندا سی محلے دے، اوہی تہاڈی پاور ہیں، اوہی تہاڈے استاد کل کہن گے، انہاں دے ماں باپ تہاڈے خلاف بھی ہو جان گے، کہنا نہیں جی ابا جی میں استاد ہوں، میں نہ کو قرآن پڑھیا۔ تسی بیٹھ کے بچے لوگوں نے پڑھاؤ، مفت تعلیم دیو، جنہیں کیوں جی قرآن تو بے نیاز کر دیندا۔ ہاں قرآن جی یار اے بی سی ٹکر دیندا تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹکر نہیں دیندا۔ حد ہو گئی، دینی مدارس آباد کرو، آخری حملہ ہے امریکہ دا، اور وہ کہندے کہ تسی ساڈا نصاب وچ داخل کرو۔ جی میں ہوندا نا تے میں انہاں نوں کہنا سی پہلے تسی ایک بندہ لے آؤ، جڑے لکھاں فارغ کر دیو نا انہاں لکھاں وچ ایک بندہ لے آؤ تے اسی بھی اپنے دینی مدرسے دا ایک مولوی لے آنے جڑا فارغ کیتا، مقابلہ کر لیندے ہاں او دے وچ کی ہے تے اے دے وچ کی ہے۔ لیکن ساڈے او ترجمانی کرن والے بھی اوتے جا کے پتہ نہیں کی کردے رہندے نے انہاں کول، بھائی تانوں تساں کی بھائی دینی مدارس وچ داخل کرنا ہے، تے مولوی بھی پھر کمپیوٹراں تے لگ گئے جناب نے کہ ہاں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے، باہر مدرسے دے باہر بورڈ لا دیتے، ایک کمپیوٹر ایتھے نہیں سکھایا جاندا، ایتھے محمد عربی دا دین پڑھایا جاندا ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن آپ دا ایک حضرت مولانا محبوب عالم صاحب کہندے ہیں بھائی سائیں صاحب نے ایک دن بیان کیتا بھائی جڑا فقیراں دی خدمت کرے اللہ انہوں بہت دیندا، کہندے میں 1 روپیہ سائیں صاحب نو دتا، نظر پیش کیتی، شام تک 30 روپے آ گئے۔ کہنے لگے پھر ایک دن پھر میں چکیا نا روپیہ تے پھر سائیں صاحب کول چلا گیا، بھائی آج پھر 30 آون۔ کہنے لگے میں نو سائیں توکل شاہ بالوی ویکھ کے فرمان لگے مولانا رب نو آزمانا نہیں چاہیے، جڑے وہ 30 بکسے چ رکھے نے پہلے خرچ تو کرو نا بادشاہ، اے مت کوئی آزمائے نہ تقریر کر کے نہ ملن، یہ پھر اس دی اپنی قسمت ہے۔ ہاں جی ویکھ کے تو گل وچ ہور ہوندی نے۔ ہاں میں گل پکی اے مت ماں جی کوئی مولوی صاحب تقریر کرن تے کہ مینوں تو نہیں لبے۔ ہاں جی عمر بایت کے یار آیت بکنار، این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن، عمر چاہی دی تاں یار بغل چاہندا، ایویں تھوڑی عمر چاہی دی سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن، اور سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن۔ حضرت سرمد کہندے لالچی بندے نو تے عشق ملدا ہی کوئی نہیں، تے فرماندے جڑا پروانے دا سوز و گداز او مکھی کدی بھی نہیں آندا، پروانہ لائٹ دے کے جان تے دے دیندا، کدی دے تے پیشاب نہیں کیتا۔ سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن، عمر بایت کے یار آیت بکنار، این دولت سرمد ہما کسرن۔ حافظ شیرازی کہندا دیہات حق عشق احمد بندگانے چیدہ خود را، اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا، چون چون کے نال اٹھا میرے نبی نال پیار کر دے۔ اور پھر جناب ہتکڑی بھی لگی ہوئے تے نہ کہے او میں تو معذور ہاں مینوں چھڑ دیو، اندر پھر لکھ دے وے کہ آندا میں ایسی تقریر نہیں کروں گا۔ ہاں جی میں تو جدو لاہور ایئرپورٹ تے اتریا نا تے لاہور دے وڈے افیسر دا مینوں فون آیا، کراچی تو میں آ رہے سی، وہ کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ میں کہا میں جانا ہی کلمہ چوک دی طرف ہے۔ ہاں جی میں کہا میں تو جانا ہی ادھر ہے، تو کہنا تو میں تیرے دفتر آ جانا، کہنے لگا نہیں ہم راستے سے آپ کو اٹھا لیں گے۔ میں کہا جتوں مرضی اٹھا، گل وچ ہو رہے جام عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے۔
کیوں جی؟ دس کو درد کا مزہ، جس کو ہتکڑیوں کا مزہ ہو اس کو آزادی کا کیا مطلب؟ ہاں جی کیوں جی؟ میں تے اندر بھی ہتکڑیاں، میں پیچھے تے بند دیتا سن ہتکڑیاں جان بوجھ کے، اے ویل چیئر دے پیچھے میں بدیا انہوں نے جان بوجھ کے کہ بھائی یہ کہے گا ہائے، میں کہا ہائے ہائے تو یار نہیں ہے، لیکن اتنے بڑی اوکھی ہے، تسی اگے بنو مینوں۔ انہوں نے پھر ایتھے میرے ہاتھ ایتھے بند دیتے، پھر میں اپنے ہاتھوں کھول کے کیا، میں کہا آج مزہ آیا نے؟ میں کتنی باری لوگاں چومیا تانوں تے حضور دے نام دے کتنے حلوے کھادے نے، کتنا پیسہ کمایا نے، میں اپنے ہاتھوں کیا آج مزہ آیا؟ تے ہاتھ بولے تے کوئی نہیں، بولن گے تو قیامت نو، لیکن زبان حال نال کہہ رہے سن اج ہی تو مزہ آیا۔ لطف سجن دم بدم، اینج لوگ ہاتھ چوم دین، لطف سجن شاہ جی دم بدم، اے جناب پیسے وکھرے، روٹیاں وکھریاں، حلوے وکھرے، پھول وکھرے، گڈیاں وکھریاں، لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گا۔ ہتکڑی تو کدی کدی لگدی، روز تھوڑی لگدی۔ لطف سجن کارے سجن، انج بھی سجن انج بھی سجن، ہاں جی وہ تے دم بدم ہے نا، ایک سو روزانہ تھوڑی لگتی، لطف آیا میں انج میرے ہاتھ بدے ہوئے سن۔ سپرنٹینڈنٹ کہنا مولوی کیا کرتے ہو؟ میں کہ مسیدی جھاڑو دینا اور کی کرتا۔ وہ انج ویکھدا سی، ایک ہی کہندا ہے کس جرم میں آئے ہو؟ میں کہ حضور کی محبت میں آیا۔ انہیں قلم روک دیتا، انہیں بلایا پولیس والے نو، ہتکڑیاں کھول دو دی، انہیں کہا چابی نہیں، انہیں کہا لیاؤ چابی، ہتکڑیاں کھولو۔ میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا حلالیاں دیاں سنتا نہیں ہوندیاں، حلالی اپنی عادتوں تو پہچانے جاندے۔ یہ فرماندے ہوندے سن، فرمایا جتھے بھی کوئی چنگی گل ویکھی سنگے چنگے ماؤں دا دودھ پیتا ہے، یہ مینوں کہندے ہوندے سن۔ تے نال اے اگلی گل بھی کہندے سن، فرمایا پترا جنے پانی پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی، جڑے دودھ پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی۔ مینوں سمجھاندے سن بھائی دودھ دی خاطر حرام نہ پیا کماویں، رات دوہاں دی گزر جاندی۔ ہاں جی ماما کہندی او میں لاہور جی آئے نا، والدہ میرے اس طرح آخری عمر بالکل اڑ گئے سن، کمر دوری ہو گئی سی، تے اتنی ساری سوٹی انہاں دے ہاتھ سی، جڑی پنڈوں ہی بیری دی پرانی سوٹی ہاتھ وچ نپ کے تے لاہور آئے، این جی اڑ کے اسی کہا تانوں اتنے چک کے جانا، خبردار میرے نال کوئی ہاتھ لائے۔ آپ ایک ہاتھ جڑا سیڑھی تے رکھیا، دوسرا ہاتھ لاٹھی نال توڑو اتنے دوسری منزل تے چڑھ کے آئے۔ تے پھر میں نویں کھونڈی منگائی، نویں کھونڈی جدو آئی تے چک کے سٹی پر کہنے لگے کھونڈیاں اپنی سنبھال کے رکھ۔ ہاں جی میں جس سوٹی نال آئی ہوں میں اسے نال پنڈ واپس جانا۔ ہاں ایک گل ضرور ہے، جڑی تیری ڈیوٹی لائی وہ خطا نہ کری۔ حضور نے فرمایا نا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، ایک حضور نے خطبہ دیتا حجت الوداع دے موقع تے عرفہ وچ، وہ بھی مینوں یاد ہے۔ ایک حضور نے خطبہ دیتا کعبے دا دروازہ پکڑ کے طواف کعبہ تو بعد، 60 نشانیاں حضور نے قیامت دیا بیان فرمائیاں، وہ ساریاں مینوں یاد ہیں۔ انہاں وچ حضور نے فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ وَعُرَفَاءُ كَذَبَةٌ وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ وَعُلَمَاءُ دَهَنَةٌ وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ۔ حضور نے فرمایا اس زمانے وچ حکمران بدکار ہو جان گے، وزیر بددیانت ہو جان گے، صوفی جھوٹے ہو جان گے، قاری بدکار ہو جان گے، قاری مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے، حالات نہیں ٹھیک، ہتکڑی نہیں لگ سکتی، مسیت چھٹ جانی۔ اس واسطے اسی لبیک دا ساتھ نہیں دیں دے کہ وہ پرچہ ہو جاندہ بندے۔ حضور نے فرمایا مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے، وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ تاجر بددیانت ہو جان گے۔ یہ غلط ہے، میرے آقا فرما گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے۔ اچھا لوگ حضرت صاحب کی چاہتے ہیں نسل کیوں جے مولوی بنیے، پتہ ہے اسی لبیک آڑے حضور اے آخری جڑی نشانی ہے نا حضور نے بیان فرمائی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، تو آنو یہ گل اٹا کڑیا صحیح سمجھ آنی، وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَنْ يَرُوغُ بِدِينِهِ رَوْغَانَ السَّالَبِ۔ حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند انہوں سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کرنے۔ واقعی اس میں تفضیل ہے، انہاں وچوں سب تو عقل مند وہ سمجھا جائے گا جڑا این چلاک ہوے دین دے بارے، من یروغ بدینی، دین نہ چلاکیاں کرے اپنے دین نہ، روغان السالف جس طرح لومڑی چلاکیاں کرنے، وہ عقل مند سمجھے گا۔ تسی جی حضرت صاحب کو وڈے مولوی آئے ہو بھائی، تسی جی وڈے ہو جی، وہ فلانے نہیں جی، انہاں دے خلاف تو کدی نہیں پرچہ ہویا، تانوں کی ہویا، تساں بھی انجے چلو نا بادشاہ،
لوگ سانو بھی یہی سبق پڑھا دیں کہ جناب تو فلانے دے خلاف تک پرچہ کدی نہیں ہوا، فلانے دے خلاف تک کدی نہیں ہوا، تسی کوئی لبیک والے زیادہ مسلمان ہو. میں کسی تو کدی یہ دعویٰ ہی نہیں کیتا زیادہ مسلمان ہاں، لیکن ایک گل ضرور ہے، جنہ یار خرید جا کیتا مل نہ ہوندیاں پلے، اے گل ضرور اساں کیتی، جنہ یار خرید جا کیتا اور مل نہ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی بلے. دینی مدارس میرا علماء کو دس میں توڑے پیران دی خاک ہاں علماء دی، لیکن ایک گل ضرور ہے، میں امامت بھی کیتی تو میں دسے سی امامت انج ہوندی، میں دسے سی جی ہاں، میں مسیتی بیٹھا رہندا سی، میں کہندا سی بھئی جڑا رب باہر روٹی دیندا وہ مسیتی نہیں دیندا. جی ہاں، میں جتنی دیر میں صحیح رہا امامت کیتی، میں صبح دی نماز پڑھ کے مسیتی بیٹھا رہندا سی جدوں تک میں اشراق پڑھ کے باہر نہیں سی. حضور دی یہی سنت مبارک ہے. تسی مولوی جدوں نمازاں پڑھا کے سویر دیاں باہر نس جاندے ہو تے اے تو حضور دی سنت ہے ہی کوئی نہیں. تو پڑھیا نہیں کہ رسول اللہ مسجد بیٹھے رہندے سن، صحابہ پھر ایک دوسرے نو جاہلیت دیاں گلاں بیان سی تے ایک دوسرے کدی کدی حضور ہی مسکرا پیندے سن. تے تانوں پتہ نہیں رسول اللہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کہندیاں رأیت رسول اللہ وهو قائد فی المسجد القرفصاء. قیلہ بن مخرمہ کہندیاں میں حضور نو مسجد وچ ویکھیا بیٹھے ہوئے ہیں قرفصاء دی حالت وچ، اے ہاتھ اتھے پاؤ اے اتھے پاؤ، تے بندہ بیٹھے بیٹھے تو زانو اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنے تک چلی جائے. حضرت قیلہ و مخرمہ فرماتی ہیں اور آیت تو فرمایا میں جدو رسول اللہ نے ویکھیا مسجد اتنی عاجزی نال حضور بیٹھے ہوئے کہ آپ دی پیشانی گھٹنے نال لگی ہوئی، اے دستے مبارک ادھر تے اے ادھر، تے فرماندیاں میں جناب لرز گئی کہ دوویں جہاناں دے مالک ہوون تے رب دے گھر اتنی عاجزی نال بیٹھے ہو. ہاں جی تسی علماء جڑے ہو تساں ہی بدلنا ہے سارا کچھ، تانوں حضور نے وارث قرار دیتا ہے. ہاں جی حکمراناں نو وارث قرار نہیں دیتا حضور نے، فرمایا تسی رسول اللہ دے دین دے وارث ہو تے ہر گل نو سمجھا کرو کہ جناب اے کیڑا بات تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. مسجداں نو اینج پابند کرو، بچے خود بیٹھ کے پڑھاؤ. جدوں تک میں ٹھیک رہا میں بچے خود پڑھاندا سی محلے دے، اوہی تہاڈی پاور ہیں، اوہی تہاڈے استاد کل کہن گے، انہاں دے ماں باپ تہاڈے خلاف بھی ہو جان گے، کہنا نہیں جی ابا جی میں استاد ہوں، میں نہ کو قرآن پڑھیا. تسی بیٹھ کے بچے لوگوں نے پڑھاؤ، مفت تعلیم دیو، جنہیں کیوں جی قرآن تو بے نیاز کر دیندا. ہاں قرآن جی یار اے بی سی ٹکر دیندا تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹکر نہیں دیندا. حد ہو گئی. دینی مدارس آباد کرو، آخری حملہ ہے امریکہ دا، اور وہ کہندے کہ تسی ساڈا نصاب وچ داخل کرو. جی میں ہوندا نا تے میں انہاں نوں کہنا سی پہلے تسی ایک بندہ لے آؤ، جڑے لکھاں فارغ کر دیو نا انہاں لکھاں وچ ایک بندہ لے آؤ تے اسی بھی اپنی دینی مدرسے دا ایک مولوی لے آنے جڑا فارغ کیتا، مقابلہ کر لیندے ہاں او دے وچ کی ہے تے اے دے وچ کی ہے. لیکن ساڈے او ترجمانی کرن والے بھی اوتے جا کے پتہ نہیں کی کردے رہندے نے انہاں کول، بھائی تانوں تساں کی بھائی دینی مدارس وچ داخل کرنا ہے. تے مولوی بھی پھر کمپیوٹراں تے لگ گئے جناب نے کہ ہاں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے، باہر مدرسے دے باہر بورڈ لا دیتے، ایک کمپیوٹر اتھے نہیں سکھایا جاندا، ایتھے محمد عربی دا دین پڑھایا جاندا ہے. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن آپ دا ایک حضرت مولانا محبوب عالم صاحب کہندے ہیں بھائی سائیں صاحب نے ایک دن بیان کیتا بھائی جڑا فقیراں دی خدمت کرے اللہ انہوں بہت دیندا. کہندے ہیں میں 1 روپیہ سائیں صاحب نو دتا، نظر پیش کیتی، شام تک 30 روپے آ گئے. کہنے لگے پھر ایک دن پھر میں چکیا نہ روپیہ تے پھر سائیں صاحب کول چلا گیا، بھائی آج پھر 30 آون. کہنے لگے میں نو سائیں توکل شاہ بالوی ویکھ کے فرمان لگے مولانا رب نو آزمانا نہیں چاہیے، جڑے وہ 30 بکسے چ رکھے نے پہلے خرچ تو کرو نا بادشاہ. اے مت کوئی آزمائے نہ تقریر کر کے نہ ملن، یہ پھر اس دی اپنی قسمت ہے. ہاں جی ویکھ کے تو گل وچ ہور ہوندی نے. ہاں میں گل پکی اے مطلب آج کوئی مولوی صاحب تقریر کرن تے کہیں مینوں تو نہیں لبے. ہاں جی عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن. عمر چاہی دی تا یار بغلے چاند، ایویں تھوڑی عمر چاہی دی. غم سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن اور سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دہن. حضرت سرمد کہندے لالچی بندے نو تے عشق ملدا ہی کوئی نہیں. تے فرماندے جڑا پروانے دا سوز و گداز او مکھی کدی بھی نہیں آندا. پروانہ لائٹ دے کے جان تے دے دیندا، کدی دے تے پیشاب نہیں کیتا. سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دہن. عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرن. حافظ شیرازی کہندا دیہات حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا. اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا، چون چون کے اٹھا میرے نبی نال پیار کر.
کیوں جی اور پھر جناب ہتکڑی بھی لگی ہوئے تو یہ نہ کہے وہ میں تو معذور ہاں مینو چھڑ دیو اندر پھر لکھ دے کہ آندا میں ایسی تقریر نہیں کروں گا ہاں جی میں تو جدو لاہور ایئرپورٹ تے اتریا نا تے لاہور دے وڈے افیسر دا مینو فون آیا کراچی تو میں آ رہے سی تے وہ کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا میں آخا میں جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے ہاں جی میں آخا میں تو جانا ہی ادھر ہے تو کہنا تو میں تیرے دفتر آ جانا کہنے لگا نہیں ہم راستے سے آپ کو اٹھا لیں گے میں آخا جتوں مرضی اٹھا گل وچ ہو رہے جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں جی دس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہتکڑیوں کا مزہ ہو اس کو آزادی کا کیا مزہ ہاں جی کیوں جی میں تے اندر بھی ہتکڑیاں میں نے پیچھے تے باندھ دیتا سن ہتکڑیاں جان بوجھ کے اے ویل چیئر دے پیچھے میں نے بدیا انہوں نے جان بوجھ کے کہ بھائی یہ کہے گا ہائے میں کہا ہائے تو یار نہیں ہے لیکن اتنے بڑی اوکھی ہے تسی اگے بنو میں نے انہوں پھر ایتھے میرے ہاتھ ایتھے باندھ دیتے پھر میں اپنے ہتھوں کھول کے کیا میں کہا آج مزہ آیا نے میں کتنی باری لوگاں چمیا تو آنو تے حضور دے نام دے کتنے حلوے کھا دے نے کتنا پیسہ کمایا نے میں اپنے ہاتھوں کیا آج مزہ آیا تے ہاتھ بولے تے کوئی نہیں بولن کے تو قیامت نو لیکن زبان حال نال کہہ رہے سن اج ہی تو مزہ آیا لطف سجن دم بدم اینج لوگ ہاتھ چوم دیں لطف سجن شاہ جی دم بدم ہاں جناب پیسے وکھرے روٹیاں وکھریاں حلوے وکھرے پھول وکھرے گڈیاں وکھریاں لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گا کڑی تو کدی کدی لگتی روز تھوڑی لگتی لطف سجن کارے سجن انج بھی سجن انج بھی سجن ہاں جی وہ تو دم بدم ہے نا یہ روزانہ تھوڑی لگتی لطف آیا میں اینج میرے ہاتھ بدے ہوئے سن سپرنٹینڈنٹ کہنا مولوی کیا کرتے ہو میں کہ مسیدی جھاڑو دینا اور بھی کرتا وہ اینج بھی ایک ہی کہندا ہے کس جرم میں آئے ہو میں کہا حضور کی محبت میں آیا انہیں قلم روک دیتا انہیں بلایا پولیس والے ہتکڑیاں کھول دو دی انہیں کہا چابی نہیں انہیں کہا لیاؤ چابی ہتکڑیاں کھولو میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا حلالیاں دیاں سنتا نہیں ہوندیاں حلالی اپنی عادتوں تو پہچانے جاندے آئے فرماندے ہوندے سن فرمایا جتھی بھی کوئی چنگی گل ویکھی سنگے چنگے ماؤں دا دودھ پیتا ہے یہ میں نے کہندے ہوندے سن تے نال اگلی گل بھی کہندے سن فرمایا پترا جنے پانی پی کے ستا رات اودی بھی گزر گئی جڑے دودھ پی کے ستا رات اودی بھی گزر گئی میں نو سمجھاندے سن بھائی دودھ دی خاطر حرام نہ پیا کماویں رات دوہاں دی گزر جاندی ہاں جی ماما کہندی او میں لاہور جی آئے نا والدہ میرے اس طرح آخری عمر بالکل اڑ گئے سن کمر دوری ہو گئی سی تے اتنی ساری سوٹی انہاں دے ہاتھ سی جڑی پنڈوں ہی بیری دی کوئی پرانی سوٹی ہاتھ وچ ناپ کے تے لاہور آئے اینج ہی اڑ کے اسی کہیا تانوں اوتے چک کے جڑا خبردار میرے نال کوئی ہاتھ لائے آپ ایک ہاتھ جڑا سیڑھی تے رکھیا دوسرا ہاتھ لاٹھی نال توڑو اوتے دوسری منزل تے چڑھ گیا تے پھر میں نویں کھونڈی منگائی نویں کھونڈی جدو آئی تے چک کے سٹی پر کہنے لگے کھونڈیاں اپنی سوال کے رکھ ہاں جی میں جس سوٹی نال آئی ہوں میں اسے نال پنڈ واپس جانا ہاں ایک گل ضرور ہے جڑی تیری ڈیوٹی لائی وہ خطا نہ کریں تیریاں کھونڈیاں میں نہیں چاہیے میں نواں سوٹ سوا کے تو بھی سٹ کے چلیاں گئی کسی غریب نو دے دینا میں ایسے سوٹ واپس جانا گل وچ ہو رنج میں تا ہاں ہاں جی ہاں جی سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں ہاں تے ماما جی تربیت کرن ساڈی ماما کہندیاں جی وریاں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا صدقے یا رسول ہن تے اسی کیویں بے وفائی کر سکنے ہاں جی اسی نہیں بے وفائی کر سکتے تے میں مکھڑ شریف مرید سن مکھڑ شریف تے میں پوچھا ہاں جی گیلانیاں دے تے میں انہوں کو پوچھا میں آکھا آج دے پیر بڑے بڑے وظیفے دستے ہیں تو آنو توڑے پیران کی وظیفہ دسے سی تے بابا پیر لال بادشاہ انہوں نے پیران دا نام سی تے وہ کہنے لگے بھئی میں نے تو پیران اتنا ہی گل کیتی سی بچو زندگی کو یہ جا کام نہ کرنا کہ میں نے حضور دی کچہری توڑی وجہ تو شرمندگی ہونا کہنے بس ایکو گل میں نے پیران کیتی سی تے میں جدو ایکسیڈنٹ ہویا نا تو میں کہا تسی میرے واسطے دعا نہیں منگ دے کہتے منگ دیاں میں کہتے پھر میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا ماں دی دعا تیرا تو نہیں ہوندی آج دی کوئی پڑھی لکھی ماں ہوندی نا جی انہیں کہنا سی کی کریے تھک گئیاں سندا ہی کوئی نہیں فلان
انہیں میرا ایمان بھی بچایا تے اپنا بھی دسیا میں کتنے مضبوط ایمان والی ہوں. کہنے لگی میں منگدی ہوں. میں کہا پھر میں ٹھیک نہیں ہویا تو میں فرمان لگی جس لین اسی لگے ہیں نا وہ تو بڑے بڑے دکھ ہے جے موجود ہیں اگے, پہلے انہوں دا کام ہوئے گا پھر ساڈا بھی نال ہوگا. گل ہے بھی میں ہاں جی کتنے کتنے دکھ ہونے جی جنہاں دے کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں ہونا, جنہوں کپڑے دھونے والا کوئی نہیں ہونا, جنہوں دوائی وقت دینے والا کوئی نہیں ہونا, جنہاں دی موت دیاں لوگ دعاواں منگ رہے ہیں یا اللہ انہوں چک لے اسی تے تنگ آ گئے دی خدمت کر کے. میری والدہ نے ایویں گل نہیں کیتی, انہوں نے کہا پترا ساڈے نال بڑے بڑے دکھ ہے کہ لینے لگے ہوئے. میں ایک عالم نو گل سنائی تے وہ کہنے لگے اے کسی کتاب دی گل نہیں, امام غزالی کہندے ہوندے سن یا اللہ پنڈاں دیاں مائیاں دا جڑا ایمان ہے نا اس تے مینوں موت دیویں. اے مطلب نہیں ہے میں ویسے گل کیتی بھائی ماواں ساڈیاں جڑیاں تہاڈیاں ماواں نے بھی یہی لوری دتی تائیاں تے ادھی راتی بیٹھے ہو چلے 4 بج گئے تے تسی ایویں بیٹھے ہو گل وچ ہو رہے. ہاں او کوئی ستے ہو چھڈ گئے تو باہروں بھی لنگ گئے چھڈ ایویں لگے رہندے تانوں او ماواں دی جڑیاں تاثیراں او نہیں بھلدیاں. ہاں بالکل ساڈیاں ماواں لوری سانوں دتی اسی کیویں بے وفائی کر سکی اپنی. لو جی حدیث پاک قاری صاحب پیچھے کوئی توجہ کی تھی, میں 10 منٹ اور گل کر دی. انہاں کہا میری مسیتی آیا تو کم از کم میں تیری ساری کانفرنس سن کے آیا تو ہن 10 منٹ بھی نہیں دے سکتا. انہاں نال مینوں پیار بھی تاں ہے بھائی یہ صرف حاضری نہیں لواندے, ساری کانفرنس گئے پچھلی واری بھی گئے اس واری بھی گئے تو آپ سویر دی نماز پڑھ کے آئے جناب. ہاں بالکل جی مجھے بہت جلدی تھی تو میں نے ایک اور جگہ بھی جانا تھا. کیوں جی یہ جو بندے کا تعلق ہی کوئی نہیں. میں باوے ساری دن نہیں 10 دن بھی بیٹھا رہا نا تو میں جمائی نہیں آتی پکی گل. بالکل میری کوئی ویڈیو لیا کے دسے بھائی مولانا اینج کر رہا سر بالکل شاید ہوئے تو اللہ معافی دے دے, میں اللہ کو کروڑا معافی چاہ. یہ ناز والی گلاں نہیں, ایک گل انجے مالک کتا رکھ دین تو چون کے رکھ دیں. کیوں جی مالکاں دے گھر حملہ ہو جائے تو کتا خراٹے مار رہے ہوئے تو اس کتے نو کس نے رکھنا ہے؟ کتا تے وہی رکھے جانا نا جڑ 24 کرے الٹ رہے. کہاں جی ویسے کوئی ٹکر پاندا گل وچ انجے. عن الحسن ابن علی لمبی حدیث پاک عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأفنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضحم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة حسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال كلان يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام. لو جی یہ تھوڑا جہا ترجمہ اعلی حضرت بریلوی تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ
کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر سائل الاطراف، او کالا شائل۔ امام حسن فرماندے میرے نانے جان دی انگلیاں اتنی سونیاں تے نہ بہو لمبیاں تے نہ بہو چھوٹیاں، سائل الاطراف او کالا شائل الاطراف، تے انگلیاں پھر کیوں جی، کس مہر کی انگلی، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا۔ او جڑا امام حسن فرماندے میرے نانا جان دا رخ انور کی وجہ سی، یتلالو یتلالو کس طرح میں پڑھے آگے کوئی ہے پھر میں نہیں ہاں یتلالو نہ یتلالو نہیں میں پھر پڑھنا۔ عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی من شیئا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر۔ ہن سمجھ آئی اے بات، لو اگلی بات ہن، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سے گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ حضور نے فرمایا نا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، ایک حضور نے خطبہ دیتا حجت الوداع دے موقع تے عرفہ وچ، وہ بھی مینوں یاد ہے۔ ایک حضور نے خطبہ دیتا کعبے دا دروازہ پکڑ کے طواف کعبہ تو بعد 60 نشانیاں حضور نے قیامت دیا بیان فرمائیاں، وہ ساریاں میں نو یاد ہیں۔ انہاں وچ حضور نے فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ وَعُرَفَاءُ كَذَبَةٌ وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ وَعُلَمَاءُ دَهَنَةٌ وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ۔ حضور نے فرمایا اس زمانے وچ حکمران بدکار ہو جان گے، وزیر بددیانت ہو جان گے، صوفی جھوٹے ہو جان گے، قاری بدکار ہو جان گے، قاری مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے، حالات نہیں ٹھیک، ہتکڑی نہیں لگ سکتی، مسیت چھٹ جانی، اس واسطے اسی لبیک دا ساتھ نہیں دیں دے کہ وہ پرچہ ہو جاندہ بندے۔ حضور نے فرمایا مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے، وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ تاجر بددیانت ہو جان گے۔ یہ غلط ہے، میرے آقا فرما گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے۔ اچھا لوگ حضرت صاحب کی چاہتے ہیں کیوں جے مولوی بنیے، پتہ ہے اسی لبیک آڑے حضور اے آخری جڑی نشانی ہے نا حضور نے بیان فرمائی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، تو آنو یہ گل اٹا کڑیا صحیح سمجھ آنی، وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَنْ يَرُوغُ بِدِينِهِ رَوْغَانَ السَّالَبِ۔ حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند انہوں سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کرنے، واقعی اسم اس میں تفضیل ہے، انہاں وچوں سب تو عقل مند وہ سمجھا جائے گا جڑا این چلاک ہوے دین دے بارے، من یروغ بدینی، دین نہ چلاکیاں کرے اپنے دین نہ، روغان السالب جس طرح لومڑی چلاکیاں کرنے، وہ عقل مند سمجھے گا۔ تسی جی حضرت صاحب کو بڑے مولوی آئے ہو بھائی، تسی جی بڑے ہو جی، وہ فلانے نہیں جی، انہاں دے خلاف تک قدنی پرچہ ہویا، تو آنو کی ہویا، تسا بھی انجے چلو نا بادشاہ۔ لوگ سانو بھی یہ سبق پڑھا دیں کہ جناب تو فلانے دے خلاف تک پرچہ قدنی ہویا، فلانے دے خلاف تک قدنی ہویا، تسی کوئی لبیک والے زیادہ مسلمان ہو۔ میں آکاسی تو کدی یہ دعویٰ ہی نہیں کیتا زیادہ مسلمان ہاں، لیکن ایک گل ضرور ہے جنہ یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے، اے گل ضرور اساں کیتی، جنہ یار خرید جا کیتا اور مل نہ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی بلے۔ دینی مدارس میرا علماء کو 10 میں تو آڑے پیران دی خاکاں علماء دی، لیکن ایک گل ضرور ہے، میں امامت بھی کیتی تو میں دسے سی امامت انج ہوندی، میں دسے سی جی ہاں، میں مسیتی بیٹھا رہندا سی، میں کہندا سی بھئی جڑا رب باہر روٹی دیندا وہ مسیتی نہیں دیندا، جی ہاں میں جتنی دیر میں صحیح رہا امامت کیتی، میں صبح دی نماز پڑھ کے مسیتی بیٹھا رہندا سی جدوں تک میں اشراق پڑھ کے باہر نہیں، حضور دی یہی سنت مبارک ہے۔
تسی مولوی جدوں نمازاں پڑھا کے سویر دیاں باہر نس جاندے ہو تے اے تو حضور دی سنت ہے ہی کوئی نہیں. تہاں تو پڑھیا نہیں کہ رسول اللہ مسجد بیٹھے رہندے سن. صحابہ پھر ایک دوسرے نو جاہلیت دیاں گلاں بیان سی تے ایک دوسرے ہسا کدی کدی حضور ہی مسکرا پیندے سن. تے تانوں پتہ نہیں رسول اللہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کہندیاں رأیت رسول اللہ وهو قائد فی المسجد القرفصاء. قیلہ بن مخرمہ کہندیاں میں حضور نو مسجد وچ ویکھیا بیٹھے ہوئے ہیں قرفصاء دی حالت وچ. اے ہاتھ اتھے پاؤ اے اتھے پاؤ تے بندہ بیٹھے بیٹھے تو زانو اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنے تک چلی جائے. حضرت قیلہ مخرمہ فرماتی ہیں اور آیت تو فرمایا میں جدو رسول اللہ نے ویکھیا مسجد اتنی عاجزی نال حضور بیٹھے ہوئے کہ آپ دی پیشانی گھٹنے نال لگی ہوئی اے دست مبارک ادھر تے اے ادھر تے فرماندیاں میں جناب لرز گئی کہ دوویں جہاناں دے مالک ہوون تے رب دے گھر اتنی عاجزی نال بیٹھے ہوئے. ہاں جی تسی علماء جڑے ہو تساں ہی بدلنا ہے سارا کچھ. تانوں حضور نے وارث قرار دیتا ہے. ہاں جی حکمراناں نو وارث قرار نہیں دیتا حضور نے. فرمایا تسی رسول اللہ دے دین دے وارث ہو تے ہر گل نو سمجھا کرو کہ جناب اے کیڑا میں تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. مسجداں نو اینج پابند کرو بچے خود بیٹھ کے پڑھاؤ. جدوں تک میں ٹھیک رہا میں بچے خود پڑھاندا سی محلے دے. اوہی تہاڈی پاور ہیں اوہی تہاڈے استاد کل کہن گے انہاں دے ماں باپ تہاڈے خلاف بھی ہو جان کے کہنا نہیں جی ابا جی میں استاد ہوں میں نہ کو قرآن پڑھیا. تسی بیٹھ کے بچے لوگوں نے پڑھاؤ مفت تعلیم دیو جنہیں کیوں جی قرآن تو بے نیاز کر دیندا. ہاں قرآن جی یار اے بی سی ٹکر دیندا تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹکر نہیں دیندا. حد ہو گئی. دینی مدارس آباد کرو آخری حملہ ہے امریکہ دا اور وہ کہندے کہ تسی ساڈا نصاب وچ داخل کرو. جی میں ہوندا نا تے میں انہاں نوں کہنا سی پہلے تسی ایک بندہ لے آؤ جڑے لکھاں فارغ کر دیو نا انہاں لکھاں وچ ایک بندہ لے آؤ تے اسی بھی اپنے دینی مدرسے دا ایک مولوی لے آنے جڑا فارغ کیتا مقابلہ کر لیندے ہاں او دے وچ کی ہے تے اے دے وچ کی ہے. لیکن ساڈے او ترجمانی کرن والے بھی اوتے جا کے پتہ نہیں کی کردے رہندے نے انہاں کول بھائی تانوں تساں کی بھائی دینی مدارس وچ داخل کرنا ہے. تے مولوی بھی پھر کمپیوٹراں تے لگ گئے جناب نے کہ ہاں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. باہر مدرسے دے باہر بورڈ لا دیتے ایک کمپیوٹر ایتھے نہیں سکھایا جاندا ایتھے محمد عربی دا دین پڑھایا جاندا ہے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سن آپ دا ایک حضرت مولانا محبوب عالم صاحب کہندے ہیں بھائی سائیں صاحب نے ایک دن بیان کیتا بھائی جڑا فقیراں دی خدمت کرے اللہ انہوں بہت دیندا. کہندے ہیں میں 1 روپیہ سائیں صاحب نو دتا نظر پیش کیتی شام تک 30 روپے آ گئے. کہنے لگے پھر ایک دن پھر میں چکیا نا روپیہ تے پھر سائیں صاحب کول چلا گیا بھائی آج پھر 30 آواں. کہنے لگے میں سائیں توکل شاہ امبالوی ویکھ کے فرمان لگے مولانا رب نو آزمانا نہیں چاہیے جڑے وہ 30 بکسے چ رکھے نے پہلے خرچ تو کرو نہ بچاؤ. اے مت کوئی آزمائے نہ تقریر کر کے نہ ملن یہ پھر اس دی اپنی قسمت ہے. ہاں جی ویکھ کے تو گل وچ ہور ہوندی نے. ہاں میں گل پکی اے مت ماں جی کوئی مولوی صاحب تقریر کرن تے کہ میں تو نہیں لبے. ہاں جی عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن. عمر چاہی دی تاں یار بغلے چاہندا ایویں تھوڑی عمر چاہی دی غم سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن اور سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن. حضرت سرمد کہندے لالچی بندے نو تے عشق ملدا ہی کوئی نہیں. تے فرماندے جڑا پروانے دا سوز و گداز او مکھی کدی بھی نہیں آندا. پروانہ لائٹ دے کے جان تے دے دیندا کدی دے تے پیشاب نہیں کیتا. سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن سوزے دل پروانہ مگس را نہ دے. عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرن. حافظ شیرازی کہندا دیہات حق عشق احمد بندگانے چیدہ خود را. اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا چون چون کے نال اٹھا میرے نبی نال پیار کر دے. اور پھر جناب ہتکڑی بھی لگی ہوئے تو اے نہ کہے میں تو معذور ہاں میں نو چھڑ دیو اندر پھر لکھ دے وے کہ اندر میں ایسی تقریر نہیں کروں گا. ہاں جی میں تو جدو لاہور ایئرپورٹ تے اتریا نا تے لاہور دے وڈے افیسر دا میں نو فون آیا کراچی تو میں آ رہے سی وہ کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں آکھا میں جانا ہی کلمہ چوک دی طرف ہے. ہاں جی میں آکھا میں تو جانا ہی ادھر ہے تو کہنا تو میں تیرے دفتر آ جانا. کہنے لگا نہیں ہم راستے سے آپ کو اٹھا لیں گے. میں آکھا جتوں مرضی اٹھا گل وچ ہو رہے جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. کیوں جی دس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہتکڑیوں کا مزہ ہو اس کو آزادی کا کیا مطلب. ہاں جی
کیوں میں تے اندر بھی ہتھکڑیاں مینوں پیچھے تے بند دیتا سن ہتھکڑیاں جان بوجھ کے اے ویل چیئر دے پیچھے مینوں بدیا انہوں نے جان بوجھ کے کہ بھائی یہ کہے گا ہائے میں کہا ہائے ہائے تو یار نہیں ہے لیکن اتنے بڑی اوکھی ہے تسی اگے بنو مینوں انہاں پھر ایتھے میرے ہاتھ ایتھے بند دیتے پھر میں اپنے ہتھاں نوں کھول کے کہا میں کہا اج مزہ آیا نے میں کتنی باری لوگاں چمیا تانوں تے حضور دے نام دے کتنے حلوے کھادے نے کتنا پیسہ کمایا نے میں اپنے ہاتھاں نوں کیا اج مزہ آیا تے ہاتھ بولے تے کوئی نہیں بولن گے تو قیامت نو لیکن زبان حال نال کہہ رہے سن اج ہی تو مزہ آیا لطف سجن دم بدم اینج لوگ ہاتھ چوم دین لطف سجن شاہ جی دم بدم اے جناب پیسے وکھرے روٹیاں وکھریاں حلوے وکھرے پھول وکھرے گڈیاں وکھریاں لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گا ہتھکڑی تو کدی کدی لگدی روز تھوڑی لگدی لطف سجن کارے سجن انج بھی سجن انج بھی سجن ہاں جی وہ تے دم بدم ہے نا ایک سو روزانہ تھوڑی لگتی لطف آیا میں این میرے ہاتھ بدے ہوئے سن سپرنٹینڈنٹ کہنا مولوی کیا کرتے ہو میں کہ مسیح جھاڑو دینا اور بھی کرتا وہ این بھی ایک کی کہندا ہے کس جرم میں آئے ہو میں کہ حضور کی محبت میں آیا انہیں قلم روک دیتا انہیں بلایا پولیس والے ہتھکڑیاں کھول دو دی انہیں کہا چابی نہیں انہیں کہا لیاؤ چابی ہتھکڑیاں کھولو میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا حلالیاں دیاں سنتا نہیں ہوندیاں حلالی اپنی عادتوں تو پہچانے جاندے اے فرماندے ہوندے سن فرمایا جتھے بھی کوئی چنگی گل ویکھی چنگے ماؤں دا دودھ پیتا ہے اے مینوں کہندے ہوندے سن تے نال اے اگلی گل بھی کہندے سن فرمایا پترا جنے پانی پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی جڑے دودھ پی کے ستا رات دی بھی گزر گئی مینوں سمجھاندے سن بھائی دودھ دی خاطر حرام نہ پیا کماویں رات دوہاں دی گزر جاندی ہاں جی ماما کہندی او میں لاہور جی آئے نا والدہ میرے اس طرح آخری عمر بالکل اڑ گئے سن کمر دوری ہو گئی سی تے اتنی ساری سوٹی انہاں دے ہاتھ سی جڑی پنڈوں ہی بیری دی پرانی سوٹی ہاتھ وچ نپ کے تے لاہور آئے این جی اڑ کے اسی کہیا تانوں اوتے چک کے جڑا خبردار میرے نال کوئی ہاتھ لائے آپ ایک ہاتھ جڑا سیڑھی تے رکھیا دوسرا ہاتھ لاٹھی نال توڑو اوتے دوسری منزل تے چڑھ کے آئے تے پھر میں نویں کھونڈی منگائی نویں کھونڈی جدو آئی تے چک کے سٹی پر کہنے لگے کھونڈیاں اپنی سوال کے رکھ ہاں جی میں جس سوٹی نال آئی ہوں میں اسے نال پنڈ واپس جانا ہاں ایک گل ضرور ہے جڑی تیری ڈیوٹی لائی وہ خطا نہ کریں تیریاں کھونڈیاں میں نہیں چاہیے میں نواں سوٹ سوا کے دیتا وہ بھی سٹ کے چلیاں گئی کسی غریب نو دے دینا میں ایسے سوٹ وچ واپس جانا گل وچ اور انج میں تا ہاں ہاں جی ہاں جی سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں ہاں تے ماما جی تربیت کرن ساڈی ماما کہندیاں جی وریاں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول ہن تے اسی کیویں بے وفائی کر سکنے ہاں جی اسی نہیں بے وفائی کر سکتے تے میں مکھڑ شریف مرید سن مکھڑ شریف تے میں پوچھا ہاں جی میں گیلانیاں دے تے میں انہوں کو پوچھا میں آکھا آج دے پیر بڑے بڑے وظیفے دس دیں تو آنو توڑے پیران کی وظیفہ دسے سی تے بابا پیر لال بادشاہ انہوں نے پیران دا نام سی تے وہ کہنے لگے بھئی میں نے تو پیران اتنا ہی گل کیتی سی بچو زندگی کو یہ جا کام نہ کرنا کہ میں نے حضور دی کچہری توڑی وجہ تو شرمندگی ہونا کہنے بس ایکو گل میں نے پیران کیتی سی تے میں جدو ایکسیڈنٹ ہویا نا تو میں کہا تسی میرے واسطے دعا نہیں منگ دے کہتے منگ دیاں میں کہتے پھر میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا ماں دی دعا تے رد نہیں ہوندی آج دی کوئی پڑھی لکھی ماں ہوندی نا جی انہیں کہا جی کی کریے تھک گئیاں سندا ہی کوئی نہیں فلان انہیں میرا ایمان بھی بچایا تے اپنا بھی دسیا میں کتنے مضبوط ایمان والی کہنے لگی میں منگ دیاں میں کہا پھر میں ٹھیک نہیں ہویا تے میں نے فرمان لگیاں جس لین اسی لگیاں نا وہ تو بڑے بڑے دکھ ہے جے موجود ہیں اگے پہلے انہاں دا کام ہوئے گا پھر ساڈا بھی نال ہوگا گل ہے بھی میں ہاں جی کتنے کتنے دکھے ہونے جی جنہ دے کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں ہونا جنہوں کپڑے دھونے والا کوئی نہیں ہونا جنہوں دوائی وقت دینے والا کوئی نہیں ہونا جنہ دی موت دیاں لوگ دعا منگنے یا اللہ نو چک لے اسی تے تنگ آ گئے دی خدمت کر کے میری والدہ نے ایویں گل نہیں کیتی انہاں کہا پترا ساڈے نال بڑے بڑے دکھ ہے کہ لین وچ لگے ہوئے
میں ایک عالم نو گل سنائی تو وہ کہن لگے اے کسی کتاب دی گل نہیں، امام غزالی کہندے ہوندے سن یا اللہ پنڈاں دیاں مائیاں دا جڑا ایمان ہے نا اس تے مینوں موت دیویں۔ اے مطلب نہیں ہے، میں ویسے گل کیتی بھائی ماواں ساڑیاں جڑیاں تہاڈیاں ماواں نے بھی یہی لوری دتی تائیاں تے ادھی راتی بیٹھے ہو چلے 4 وج گئے تے تسی ایویں بیٹھے ہو گل وچ ہو رہے ہاں او کوئی ستے ہو چھڈ گئے تو باہروں بھی لنگ گئے چھڈ ایویں لگے رہندے تانوں او ماواں دی جڑیاں تاثیراں او نہیں بھلدیاں۔ ہاں بالکل ساڑیاں ماواں لوری سانو دتی اسی کیویں بے وفائی کر سکیے اپنی۔ لو جی حدیث پاک قاری صاحب پچھو کوئی توجہ کی تھی، میں 10 منٹ اور گل کر دی انہاں کہ میری مسیتی آیا تو کم از کم میں تیری ساری کانفرنس سن کے آیا تو ہن 10 منٹ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ انہاں نال مینوں پیار بھی تاں ہے بھائی یہ صرف حاضری نہیں لواندے، ساری کانفرنس گئے پچھلی واری بھی گئے اس واری بھی گئے تو آپ سویر دی نماز پڑھ کے آئے جناب۔ ہاں بالکل جی مجھے بہت جلدی تھی تو میں نے ایک اور جگہ بھی جانا تھا۔ کیوں جی یہ جو بندے کا تعلق ہی کوئی نہیں، میں باوے ساری دن نہیں 10 دن بھی بیٹھا رہا نا تو میں جمائی نہیں آتی پکی گل بالکل۔ میری کوئی ویڈیو لیا کے دسے بھائی مولانا اینج کر رہے سر بالکل شاید ہوئے تو اللہ معافی دے دے، میں اللہ کو کروڑا معافی چاہ۔ یہ ناز والیاں گلاں نہیں، ایک گل انجے مالک کتا رکھ دین تو چون کے رکھ دیں۔ کیوں جی مالکاں دے گھر حملہ ہو جائے تو کتا خراٹے مار رہے ہوئے تو اس کتے نو کس نے رکھنا ہے؟ کتا تے وہی رکھے جانا نا جڑ 24 کرے الرٹ رہے۔ کہاں جی ویسے کوئی ٹکر پاندا گل وچ انجے۔ عن الحسن ابن علی لمبی حدیث پاک عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب افنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة حسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال كالان يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام لو جی یہ تھوڑا جا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر سائل الاطراف او قال شائل۔ امام حسن فرماندے میرے نانے جان دی انگلیاں اتنیاں سونیاں تے نہ بہو لمبیاں تے نہ بہو چھوٹیاں سائل الاطراف او قال شائل الاطراف تے انگلیاں پھر کیوں جی کس مہر کی انگلی جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا۔ او جڑا امام حسن فرماندن میرے نانا جان رخ انور کی وجہ سی یتلالو کس طرح میں پڑھے آگے کوئی ہے
پھر میں نہیں ہاں یتلال القمر نہ یتلال نہیں میں پھر پڑھنا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی من شیئا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر.